مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ جو 8 گھنٹے کی نیند والی بات ہے دیٹ از اے متھ. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. سوتا نہیں ہوں, 2 گھنٹے سوتا ہوں. کتنے؟ 2 گھنٹے. 2 گھنٹے نہیں, 2 گھنٹے. ایکچولی جب آپ انٹرپرینیورشپ میں آتے ہیں نا تو دین دیر از نو سنڈیز اینڈ دیر از نو سیٹرڈیز. جو بندہ آپ کو ڈریمز دکھا جاتا ہے نا اور آپ کو کچھ وہ ڈریم آپ سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں, دین جیسے یہی لیڈر ہوتا ہے نا بیسکلی. جو ایک لیڈر ہے وہ کون ہے؟ وہ لیڈر آپ کو دکھاتا کیا ہے کہ دس از دا گول, اس کو ہم نے ایسے اچیو کرنا ہے, کرو. یہ نہیں کہ وہ مائکرو مینجمنٹ, اچھا تم ایسے کر دو, تم ایسے کر دو. تو تم نے ابھی تک میل کیوں نہیں کی؟ کیوں کمپنیز پیچھے رہ جاتی ہے بہت زیادہ؟ میرے دماغ میں اس طرح آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں کہ کانٹ ایون امیجن. یعنی میں اگر یہاں پہ تھوڑا سوچنا شروع کروں تو ابھی آپ کو بتا دوں گا اچھا آپ یہ چیزیں کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو وہ میرا برین کچھ ایسے کام کرتا ہے ایکچولی. تو انوویٹر از اوکے, اسی لیے میں انٹرپرینیورشپ میں آیا ہوں اب. بٹ آئیڈیاز تو ہر بندے کو بڑے آ رہے ہوتے ہیں میرے خیال میں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ اس کے لیے امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, اس کے لیے ٹائم نکالنا, اس پر سوچنا, اس کو اس پہ اس پروجیکٹ پہ یا اس آئیڈیا پہ کام کرنا, رائٹ. بٹ ہاؤ یو فائنڈ سو مچ ٹائم فار سو مینی آئیڈیاز ایٹ ون سنگل ٹائم؟ سوتا نہیں ہوں, 2 گھنٹے سوتا ہوں. کتنے؟ 2 گھنٹے. 2 گھنٹے نہیں, 2 گھنٹے یہ تو بڑا انہیلدی نہیں ہو جائے گا؟ ڈپینڈ کرتا ہے ایکچولی, مجھے نیند بھی نہیں آتی بہت زیادہ. کیوں؟ پتہ نہیں. 2 گھنٹے آپ کتنے عرصے سے روزانہ رات کو سو رہے ہیں یار؟ 2008 سے. اس سے پہلے صحیح تھی نیند؟ اس سے پہلے میں اس طرح پروفیشنل فیلڈ میں بھی نہیں آیا ہوا تھا. یعنی 2000 میں نے جاب اسٹارٹ کی تھی. ہاں, لیکن میں بہت زیادہ کسی چیز پہ محنت نہیں کر رہا تھا. حالانکہ تب میں جاب کرتا تھا, لیکن تب میں ایک ایگزام کی تیاری کر رہا تھا. جب ایگزام کی تیاری چل رہی تھی تو میں نے ساتھ ہی جو ہے نا کیا کہتے ہیں, جب جاب اور وہ سارا کچھ تھا تو ٹائم نہیں ہوتا تھا سونے کی. وہاں سے وہ ایسی عادت بنی ہے نا, لوگوں کو اکثر لیٹ سونے کی عادت ہوتی ہے اور صبح دیر اٹھنے کی عادت ہوتی ہے, لیکن یہ کم نیند والی 2 گھنٹے بڑا انریلسٹک لگتا ہے. اس کو ایکچولی آپ یہ کہہ لیں آئی سلیپ فاسٹ. یو سلیپ فاسٹ؟ ہاؤ سو؟ یعنی مجھے اگر آپ ابھی لٹائیں نا کہنا سونا ہے, ہاں میں 2 منٹ میں سو جاؤں گا یہاں پہ. لیکن کیا یہ 2 گھنٹے کی جو آپ کی روٹین ہے یہ آپ کو دن میں کبھی بھی مل جائے تو آپ کی نیند پوری ہو جاتی ہے؟ مطلب پھر رات بھر آپ جاگے رہیں گے؟ ہاں, میں نارملی سوتا ہوں 3 بجے رات کو, اور فجر پہ اٹھ جاتا ہوں. اور کوئی نیپ وغیرہ دوپہر کے ٹائم میں, کیلولا وغیرہ کچھ بھی نہیں؟ ٹائم ہی نہیں ہوتا. دماغ بزی رہتا ہے نا بہت زیادہ. لیکن بہت زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے دماغ تھک بھی جاتا ہے. وہ پھر میں اس کے لیے ویسے کام کرتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا ہنزا والے. اچھا, چکر پہ نکل جاتے ہیں تقریباً مہینے بعد 2 مہینے بعد, دوستوں کو اکٹھا کر لیا. مزے کی بات بتاتا ہوں. نہیں, دوستوں کو اکٹھا کر کے پہلی دفعہ گیا ہوں پاکستان میں پہلی دفعہ گیا ہوں. ادروائز کیا کرتا تھا میں 2014 سے آن ورڈ ایمی نا ایک دل میں بات آئی کہ جی میں نے اینول لیو لی آفس سے, گھر والوں کو بتایا میں ٹریننگ پہ جا رہا ہوں اور میں دبئی چلا گیا. اور 3 دن جا کے میں سوتا رہا ہوں وہاں پہ. اچھا, کچھ نہیں کیا میں نے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جو یہ 2 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں پھر شاید ہفتے کے اینڈ پر جب ویکینڈ ہو یا سنڈے ہو تو وہ ساری کسر پوری کر دیتے ہیں 12 گھنٹے سو کر؟ نہیں, ایکچولی جب آپ انٹرپرینیورشپ میں آتے ہیں نا تو دین دیر از نو سنڈیز اینڈ دیر از نو سیٹرڈیز. آپ کا کیونکہ اگر آپ دبئی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں وہاں پہ فرائیڈے کو آف ہے, سیٹرڈے سنڈے آپ کام کر رہے ہیں, رائٹ. تو جب آپ ہاں وہ سونے والا جو سین ہوتا ہے نا کبھی کبھار, وہ پتہ کیا ہوتا ہے, سپوز کریں میں نے صبح 9 بجے ایک میٹنگ پہ جانا ہے, میٹنگ ہو جاتی ہے کینسل, ٹھیک ہے. اب وہ میرا بیسٹ ٹائم ہے سونے کا, کیونکہ مجھے پتا میں نے کچھ نہیں کرنا اس ٹائم میں, سو جا چپ کر کے. ویری اسٹرینج یار. مطلب کہ میری تو کم از کم نیند جو ہے کم از کم 8 گھنٹے کی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اگر کوئی کام نہ ہو تو 10 گھنٹے تک میں پیار محبت سے 12 گھنٹے بھی سو لیتا ہوں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. نہیں, میرے ساتھ جو ہے نا یہ بس نہیں, ایسا کچھ نہیں. پتہ نہیں کیوں یہ یعنی بڑے عرصے سے میرے ساتھ اسی طرح. انسومنیا وغیرہ کا تو کوئی سین نہیں؟ آپ نے ڈاکٹر وغیرہ سے کوئی وہ کیا ہے, کوئی گپ شپ لگی ہے؟ ہاں ہاں. کیا کہتے ہیں, نارمل ہے؟ ہاں, سارے بایو مارکرز اوکے ہیں, مطلب کہ سارے چل کریں ہم. اچھا, وہ بس مجھے ایک بندے نے ایک دفعہ کہا تھا آپ کا برین بہت تیزی سے کام کرتا ہے. میں نے کہا اوکے کرن دے, میرا کیا جاتا ہے. ایکچولی دیکھیں
یہ مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ جو 8 گھنٹے کی نیند والی بات ہے دیٹ از اے myth. پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر بندے کا اپنا ایک سائیکل ہے, کسٹمائز حساب کتاب ہے؟ جیسے میں وہی کہوں کہ اگر آپ سائنٹیفکلی پڑھیں نا چیزیں, انسان 8 گھنٹے میں سے 20 منٹ کی اس کی پوری نیند ہوتی ہے ایکچولی, جو گہری نیند ہوتی ہے. ورنہ وہ آپ کو فیل ہوتا ہوگا میں کروٹ لے رہا ہوں, میں اب ادھر مڑ رہا ہوں سم ٹائمس, ٹھیک ہے نا, رات کو بالکل کبھی کبھی فیل ہوتا ہے نا. تو اصل میں یہ سائنٹیفکلی پروو ہے کہ جی آپ 20 منٹس ہوتے ہیں جو گہری نیند ہوتی ہے جس میں آپ ہلتے بھی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ myth ہے. اگر آپ 20 منٹ ہی سونا تو آپ کیوں نہیں اس کو طریقے سے سو لیتے. یعنی میرے میں ایک اور عادت ہے, میں جو کام کرتا ہوں بڑا سیدھا اسٹریٹ فارورڈ کرتا ہوں. میں ادھر ادھر جسے کہتے ہیں نا کہ کام یہ کر رہا ہوں, جیسے یہاں پہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو آئی ایم ہیئر فار پوڈ کاسٹ. یہ فون پڑا ہوا ہے, لاکھ کام آ جائے کچھ آ جائے میں کبھی بھی اس کو نہیں پکڑوں گا. آج کل تو ٹک ٹاک کا دور ہے, لوگوں کا اٹینشن سپیم اتنا کم ہے کہ وہ تو موبائل کر رہے ہوتے ہیں ایک کام, پھر دوسرا یاد آتا ہے, پھر تیسرا کھول لیتے ہیں, دوسرا چھوڑ کے. اسی لیے ہاؤ یو مینٹین فوکس؟ بس پتہ نہیں, یہ بچپن سے ہے میرے ساتھ. شاید اس کی ریزن یہ ہے آئی ہیو اے بلیسنگ ان اے ڈسگائز کہ مجھے ڈیلیکسیا کی پرابلم تھی بچپن میں. ڈیلیکسیا پڑھنے لکھنے والی پرابلم جو ہوتی ہے, جو کہ بچے نہیں سمجھ پاتے. وہ تارے زمین پر مووی عامر خان کی. ایگزیکٹلی. تو اس کی وجہ سے میرا فوکس, جب میں یعنی کسی چیز کو ایک پکڑ لیتا ہوں نا, یعنی آپ مجھے کہہ دیں کہ جی احمد بھائی میں نے جو ہے نا کل یہ کام کرنا, ٹھیک ہے, مجھے ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ وہ چیز یاد آئے گی, میں آپ کو کال کروں گا یار وہ کام کرنا تھا. بٹ دیٹس ناٹ نارمل رائٹ. عام لوگوں کے ساتھ یہ سین نہیں ہے. اسی لیے میں ایسا ہوں. بٹ وٹ وڈ بی یور ایڈوائس کہ آج کل کے جو ٹک ٹاک کا دور ہے اور ریلس کا دور ہے, صحیح ہے, جب کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہو گئی ہیں, جب کہ 60-30 سیکنڈ پہ چیزیں اسی لیے آ رہی ہیں کہ اٹینشن سپیم نہیں ہے آڈینس کا, کنزیومر کا. تو وٹ وڈ بی یور سجیشن فار سم بڈی لائک می کہ ہم کس طرح سنگل ٹاسک پر فوکس کریں ایٹ ٹائمس؟ دیکھیں, دس از جو ہم ابھی کمرے میں بات کریں, دس از بیسڈ آن پریورٹی. دس از بیسڈ آن پریورٹی. اگر آپ کی پریورٹی اس ٹائم پہ ٹک ٹاک ہے نا, پھر ٹک ٹاک ہی دیکھیں. لیکن اف یور پریورٹی از سم تھنگ ایلس دین آپ کو موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. جیسے میری ایک اور عادت ہے, میں رات کو 1 گھنٹہ کتاب ضرور پڑھتا ہوں سونے سے پہلے. یعنی وہ تقریباً 2 بجے سے لے کر تو 3 بجے تک میرا کتاب کا ٹائم ہوتا, ٹھیک ہے. اچھا, صبح جلدی اٹھ کے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آ کے, ٹھیک ہے, وہ میرا ای میل چیکنگ کا ٹائم ہوتا ہے. میں ساری چیزیں اس ٹائم پہ ختم کر کے 10 بجے فارغ ہو جاتا ہوں دفتر والے کام سے, 10-10:30 بجے. مجھے کوئی شوق نہیں پورا تھا. اس کے بعد پھر میری کوئی میٹنگ ہے, کوئی سیشنز ہیں, پھر میں بس ٹھیک ہے بھاگ رہا ہوں, دوڑ رہا ہوں. اور کس قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ اچھا, یہ بھی کوئی اسپیسیفک نہیں ہے, لائک اسلامک زیادہ کوشش ہوتی ہے, کیونکہ اب میں وہ زیادہ اس طرف آ گیا ہوں. تو اسلامک ریسرچ اسلام پر ریسرچ کرتے ہیں تھوڑا کو. سیرت النبی آج کل جیسے میں جتنی سیرت النبی کی تقریباً کتابیں ساری میں نے پڑھی ہوئی ہیں, جو قرآن کی تفسیر ہے ساری میں نے پڑھی ہوئی ہے. تو یہ یعنی ہے کہ رات کو بیٹھے, اچھا جیسے آج کل میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی کچھ بکس پڑھ رہا ہوں, تو وہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ بک چینج کب ہوتی ہے جب آپ کو ریفرنس دیا جاتا ہے کہ وہ بک چاہیے ادھر, دین. یا میں انوویٹرس پہ بکس پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے. اسٹیو جابز از مائی فیوریٹ پرسنالٹی, ٹھیک ہے. اس کے اوپر کوئی بھی مٹیریل ہو تو میرے پاس ضرور پڑا ہوگا. What is so fascinating about Steve Jobs in the tech world, in the innovation? Think differently. یعنی آپ خود سوچیں نا, ایک بندہ تھنک ڈفرینٹ, یعنی وہ دیکھیں اس کے بعد کوئی انوویشن ہی نہیں ہوئی آج تک مارکیٹ کے اندر جب سے وہ گیا. ٹچ سسٹم وہ دے کے گیا تھا, ٹھیک ہے. کیا ہو رہا ہے آئی فون کے اندر, کیمرے بڑھا دیے, کیمرے کم کر دیے, پکسل زیادہ کر دیے, پکسل کم کر دیے, لیپ ٹاپ کی سائز بڑھا دیا, کم کر دیا, M1 چپ لگا دی. اس پہ وہی کام کر رہا تھا آلریڈی. ان ٹرمز آف دا ہارڈ ویئر شاید اتنی نہ ہوئے, بٹ ان ٹرمز آف سافٹ ویئر فیچرز, ایفیشینسی, پروڈکٹیوٹی. جو مائکروسافٹ ہے نا وہ سافٹ ویئر کمپنی ہے, وہ ہارڈ ویئر کمپنی نہیں. تو اس میں انوویشنز ڈفرینٹلی آتی ہیں, ٹھیک ہے. یعنی آپ خود دیکھ لیں, اس نے ونڈوز بنائی, ونڈوز ہی چل رہی ہے اس کی آج تک, اسی کے وہ ویریئنس چینج کرتا رہتا ہے بس, ٹھیک ہے. اسی کے اندر ایڈیشن ہوتی ہے. ہارڈ ویئر وہ جو یوز کر رہے ہیں, جو ان کا سرفیس وغیرہ آیا, وہ ایک جاپان کے پتہ نہیں کس بندے نے ان کو دیا تھا. تو یعنی اس میں ان کا وہ ایکوائر کر لیتے ہیں نا کمپنیز کو.
ایپل بھی تو ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے. ایپل ٹیکنیکلی ہارڈ ویئر کمپنی, بٹ ٹیکنیکلی پلس سافٹ ویئر ہے ایکچولی. یس, بیکاز ان کی جو اپنے او ایس خود ڈیزائن کر رہے ہیں. یس, جو ان کا میک کا بھی ہے, جو ان کے فونس کا بھی ہے, بیکاز فون اگر آپ ان کے دیکھیں تو اتنے مطلب کہ وہ جو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں اتنے ششکے والے نہیں ہیں, اتنے اٹریکٹیولی ڈیزائن نہیں ہے, بڑے باکسی ٹائپ اور ہیوی ٹائپ. ایکچولی نا لوگوں کو آئی فون کی ہسٹری نہیں پتا. اچھا, اب آئی فون کی ہسٹری کیا ہے کہ اسٹیو جابز نے ایک دفعہ وازنیاک کو فون کرتا ہے کہ کوئی بات کرنے کے لیے, اس نے کوئی آئیڈیا ڈسکس کرنا تھا. وہ فون پک کرتا, جیسے ہی اب اس کے ہاتھ میں پین ہے, اس نے پین رکھا اور نمبر ڈائل کیا, اتنی دیر میں آئیڈیا نکل گیا دماغ سے. لیکن تب اس نے کہا فون ایسا ہونا چاہیے کہ جو میں ایک ہاتھ سے یوز کر سکوں. یعنی یہ تو اب تو بڑے فون آ گئے نا ماشاء اللہ, لیکن جو پہلا آئی فون آپ پکڑے نا, اس کے چاروں کونوں پہ آپ ایک تھم لگا سکتے ہیں. یعنی میرا ہاتھ چھوٹا ہے, آپ تھم چاروں کونوں پہ ایٹ اے ٹائم لگا سکتے ہیں بنا دوسرے ہاتھ کو یوز کیے. دس از دا ہسٹری آف آئی فون. وہ نا ایک بڑی مزے کی بات کرتا ہے, وہ یہ ہے فائنڈ دا پرابلم اینڈ سالو اٹ, دین میک اے پروڈکٹ. ڈو ناٹ میک اے پروڈکٹ فرسٹ اینڈ دین سیل اٹ. اب وہ کیا, اس میں ایک اور چیز بڑی مزے کی, وہ اس نے پرابلم سالو کر لی, اب اس نے پروڈکٹ ڈیزائن کی, اب وہ لوگوں کو پھر اس کی عادت ڈالتا. ایسا ہی ہے. یس, ہاں دیکھیں, اب آپ میک یوز کرتے ہیں ماشاء اللہ, آپ آئی فون یوز کرتے ہیں, ہمیں اس کا سب سے اچھا فیچر کون سا والا لگتا ہے؟ ہمیں اس کا سب سے اچھا فیچر لگتا ہے جو آپ کی ڈیٹا آپس میں کنیکٹ ہو رہا ہے, کنیکٹ ہے, آپ ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے. آپ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے, کال اس کے اوپر بھی آ رہی ہے, آپ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے. آپ جو لیپ ٹاپ میں کر رہے ہیں وہ آپ کے موبائل میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے, آئی پیڈ پہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے, ساری چیزیں بالکل, ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. یعنی ہم جو میک یوزرز ہیں, ہم کیوں نہیں دوسرے پہ شفٹ ہوتے؟ کیونکہ ہمیں یہ چیز بڑی فیسینیٹ کرتی. اب جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں, آپ نے بک موبائل پہ رکھی ہوئی ہے, لیکن وہ آپ کو لیپ ٹاپ اس میں بھی نظر آ رہی ہے, آپ کے آئی پیڈ پہ بھی نظر آ رہی ہے. کیوں؟ وہ اس کی ریزن یہ ہے نا کہ میں اگر کتاب پڑھتا ہوا جا رہا ہوں تو وہ میں کسی دوسری جگہ پہ بھی جا رہا ہوں, میں کسی دوسری جگہ شفٹ ہو جاتا ہوں. میں اگر آئی پیڈ پہ پڑھ رہا ہوں گھر بیٹھ کے, تو میں راستے میں کہیں بیٹھا ہوں تو میں موبائل پہ پڑھنا شروع کرتا ہوں. اسٹیو جاب کے علاوہ کوئی ایسے لیڈر نہیں تھے جنہوں نے انوویشن پہ اس لیول پہ کام کیا؟ ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں پسند آیا کوئی بندہ, اور میں اسی کو ہی فالو کرتا ہوں, اور اب سے نہیں کرتا ہوں. یہ میرے والد صاحب یو ایس گئے تھے, اگین وہی 7th کلاس والی اسٹوری ہے. جی 7th کلاس میں تھا تو وہ وہاں سے میگزین لے کے آئے تھے جس کے اندر اسٹیو جابس کے اوپر آرٹیکل وغیرہ تھا, تب سے اس کو فالو کرتا ہوں. کون کون سی کتابیں؟ اسٹیو جابس نے خود بھی کتابیں لکھی ہیں جو ان کی فلاسفی کو فالو کر کے مختلف رائٹرز اور آتھرز نے لکھی, جیسے والٹر نے لکھی ہے, والٹر آئزیک نے لکھی ہے, وہ تو ان کی بایوگرافی ہے. پھر جابز نام کی ایک بایوگرافی آئی ہوئی ہے, بڑی اچھی ہے. پھر اسٹیو جابز ایک مووی ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا ہوا کہ کس کس پرابلم کو اس نے فیس کیا. یہ نہیں تھا کہ وہ خوش تھا, اس کے اپنے کرائسس چل رہے تھے, لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے آتا تھا وہ کرائسس ختم ہو جاتے تھے اس کے, تو وہ انٹائرلی ڈفرنٹ پرسنالٹی بن کے سامنے آ جاتا تھا. What was the 1, 2, 3 personality traits in Steve Jobs that made him really different from the rest of the tech leaders? آپ کو کیا لگتا ہے؟ انوویٹر, سیلر, a good marketer, right? مارکیٹر آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں اس کو سیلر کہوں گا. ریزن, سیلز مین, ناٹ سیلز مین ایکچولی. سیلر کا مطلب یہ ہے, چلیں اس کو کچھ اور کرتے ہیں, بزنس ڈیولپمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگوں کو یہ بتائے کہ جی یہ پرابلم ہے, یہ سلوشن ہے, اینڈ دس از مائی سلوشن. اب جیسے جب اس نے آئی پاڈ فار دا فرسٹ ٹائم اس نے لانچ کیا, اس نے کیا کیا تھا, اس نے آتے ساتھ ہی لوگوں کو کہا تھا دس از دا سی ڈی پلیئر, ڈمپ ان دا باسکٹ. اب میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھاتا ہوں, یو کین پٹ 1000 سانگس ان اے ڈیوائس ود ان مائی پاکٹ. اس نے نکال کے دکھائی لوگ, وہیں پہ بلاسٹ ہو گئے. دین اگلی چیز اس نے دکھائی, بائی دا وے دیکھیں میں جب سناتا ہوں مجھے گوز بمپس آنا شروع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں. اچھا, اب اگلی چیز اس نے دکھائی جب میک ایئر آئی, اس کی آپ کو یاد ہوگی پوری اسکرین کی, جی اس نے ایک آ کے بندہ اس کو ایک لفافہ پکڑاتا A4 سائز کا, اس میں سے وہ نکالتا ہے, کہتا دس از دا سلمسٹ لیپ ٹاپ وی ہیو. تو مارکیٹنگ کا آئیڈیا لوگوں کو سمجھ آئی, اتنا یہ کس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. اب اتنا جیسے آج کل, خیر اب تو وہ نہیں ہے, لیکن ایپل کی جو اچھی چیز M1 چپ انہوں نے نکال دی. ہاں اس میں شروع میں پرابلمز آئی تھیں, لیکن وہ فاسٹسٹ چپ ہے. انہوں نے انٹل کو بالکل ہی آؤٹ کر دیا مارکیٹ سے. وہ اس میں فاسٹسٹ لیپ ٹاپ ہے دنیا کا. اب تو M2 بھی آ گئی ہے وہی نا, ایگزیکٹلی. تو وہ اب آگے سے, اور مزے کی بات ہے وہ چپ ایسی ہے جو اب یہ ڈریم اسٹیو جابس کا تھا,
کہ جی جو آئی پیڈ میں بھی چلے, سیم چپ موبائل میں بھی چلے, سیم چپ لیپ ٹاپ میں بھی چلے. چل رہی کہ نہیں چل رہی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ آپ کو ڈریمز دکھا جاتا ہے نا, اور آپ کو کچھ وہ ڈریم آپ سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں, دین جیسے یہی لیڈر ہوتا ہے نا بیسکلی. جو ایک لیڈر ہے وہ کون ہے؟ وہ لیڈر آپ کو دکھاتا کیا ہے کہ دس از دا گول, اس کو ہم نے ایسے اچیو کرنا ہے, کرو. یہ نہیں کہ وہ مائکرو مینجمنٹ, اچھا تم ایسے کر دو, تم ایسے کر دو, تو تم نے ابھی تک میل کیوں نہیں کی, کیوں کمپنیز پیچھے رہ جاتی ہے بہت زیادہ. یعنی آپ گوگل کی اسٹوری اٹھا لیں, آپ امیزون کی اسٹوری اٹھا لیں, کہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھے یہ سارے کے سارے؟ ایک گراج سے اسٹارٹ ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹی سی ان کے اپنے آئیڈیاز تھے, انہوں نے اپنی پرابلم سالو کی تھیں اصل میں. یعنی امیزون پہ بکس پڑھی ہوتی تھیں, ایسا ہی تھا کہ اس نے بکس کے لیے رکھا تھا کہ مجھے بکس جو ہے نا میری کسی بھی جگہ پہ مجھے مل جائیں. دین جو فیس بک تھا اس نے کیا کیا تھا, اس بندے نے, مارک زکربرگ نے کیا کیا تھا, اس نے کہا تھا کہ کنیکٹیوٹی جو ہے نا میری پوری اس کے اندر ہونی چاہیے تاکہ مجھے جانا نہ پڑے کسی دوسری جگہ. ٹیکنیکلی انہوں نے اپنی پرابلم سالو کی نا. اب میں جو میرے پاس بچے آتے ہیں نا کئی دفعہ مشورہ کرنے کے لیے کہ جی آئی او ٹی جو انٹرنیٹ آف تھنگز ہے ہم نے کورس کر لیا, اب کیا کریں؟ تو میں ان کو صرف ایک بات کہتا ہوں, گھر میں پنکھا لگا ہوا ہے, میں کہا اس کو ایسا بنا دو کہ جی 360 کے اینگل پہ سپوز کرو 2 سیکنڈ تک کوئی نہیں بندہ بیٹھا, 5 سیکنڈ تک کوئی بندہ نہیں بیٹھا, وہ خود بخود آف ہو جائے. آپ اپنی بجلی بچا رہے ہیں, انرجی سیو ہونا شروع ہو گئی نا. ہم لوگ ایکچولی پروڈکٹ کو جو ہے نا وہ ایک بڑے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہیں. جیسے وہ ہم جو جاب سائیکل کی بات کر رہے تھے کہ جی ایک بندہ کیا ہے, وہ گیا, اس کو پتہ ہے کہ یکم کو نا مجھے پیسے مل جانے ہیں, اور جا کے سارے پیسے لگایا. ابھی میں ادھر اس دن بات کر رہا تھا ہنگامے کہ جی ایک 10,000 روپے سے لے کے جس کی تنخواہ ہے 10 لاکھ روپے والا تک, آخری 10 دن آپ کو سارے روتے ہوئے ملیں گے. ٹرو, ایسا ہی ہے نا, پیسے مک گئے, آخری دن چل رہے ہیں, یہی چیز بات کر رہے ہوتے ہیں نا سارے کے سارے. کیوں؟ منی مینجمنٹ اسکلز نہیں ہیں, وہ مینجمنٹ اسکلز ہی نہیں ہیں ہم لوگوں کو, دی نہیں جاتی, کیونکہ ہمیں شوق ہے خرچنے کا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کون سی نہیں ہے. وہ پریورٹیز کی جو میں بات کر رہا تھا. تو اگر آپ کو پریورٹیز ملنا شروع ہو جائے نا ایک دفعہ, آپ کو سمجھ آ جائے کہ میرے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے یہ نہیں ہے. اچھا مزے کی بات ہے یہ آپ کو انٹرپرینورشپ سکھا دیتی ہے خود بخود ہی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی آج 10,000 آ گیا, ٹھیک ہے, اس کو کیسے اسمارٹلی میں نے مینیج کرنا ہے. اب لاکھ آ گیا, اب 10 لاکھ آ گیا, 20 لاکھ آ گیا, میں نے کرنا کیا ان کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے اگلے دن کچھ بھی نہ ہو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, آپ بھی ماشاء اللہ انٹرپرینور ہیں. تو یہی ایک انٹرپرینورشپ کا جو سب سے مزے کی چیز ہے نا جو مجھے لگتی ہے. اچھا میں ویسے نارملی نا کہتا ہوتا ہوں جب میں انٹرپرینورشپ پہ بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ایسے کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو پسند ہے انٹرپرینور کی, کسی بھی انسان کو. میں نے کہا مجھے تو 2 چیزیں بہت پسند ہیں. ایک جو دل کرتا ڈریسنگ کر کے جہاں مرضی چلے جاؤ, دوسری جب دل کرتا سو جاؤ. وہ ابھی آپ سونے کی بات کر رہے تھے, تو جب دل کرتا سو جاؤ. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یار تم آفس ٹائمنگ میں کیوں سو رہے تھے. Because you are the boss yourself, that's why. Exactly. You are reporting to yourself. کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا, آپ نے اپنے آپ کو امپریس کرنا. ایسا ہی ہے نا. دیکھیں اب جیسے نارملی لوگ پریزنٹیشن بناتے ہیں, میں ایک رات پہلے میری کوئی بھی ٹریننگ ہوتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے, میں ایک رات پہلے پریزنٹیشن بناتا ہوں بیٹھ کے. ریزن آخری دم تک آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, یہ چیزیں, اور پھر اس پوری پریزنٹیشن کو خود دیکھتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں اوکے میں امپریس ہو گیا ہوں اس چیز سے, اوکے ایوری تھنگ از ڈن. پھر میں ایک تیسرے بندے کو بھیجتا ہوں, یار تجھے سمجھ آ رہی میں نے کیا لکھا؟ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے, اوکے. تو دیٹ مینس کہ پہلے میں نے اپنے آپ کو امپریس کیا. اگر میں اپنے آپ کو امپریس کرنے میں کامیاب ہو گیا نا, میں کسی کو بھی امپریس کر دوں گا. یہی اسٹیو جابس کرتا تھا. اب بتا رہے ہیں کہ وہ مائکرو مینجمنٹ میں نہیں جایا کرتے تھے. ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ تھنگ اور بیڈ تھنگ؟ اٹس اے ویری گڈ تھنگ. کسی اور کو ڈیلیکیٹ کر دو کم ٹاسک. یس. ہمارے ایکچولی ایک جو میرے پہلے باس تھے نا جہانگیر صاحب, وہ یہ کام کیا, وہ بھی یہ کام کرتے تھے ماشاء اللہ, نیشنل انجینئرس کے CEO ہیں. وہ کیا کرتے تھے, انہوں نے کام دے دیا نا آپ کو, اب اگر انہوں نے کہا یہ 2 گھنٹے میں کرنا ہے, وہ 2 گھنٹے سے پہلے آپ کے پاس نہیں آئیں گے. دیکھیں اسٹیو جابس نے ایک بات کی ہوئی ہے, اف یو ہائر اسمارٹ پیپل اینڈ ٹیل دیم وٹ ٹو ڈو دین دے آر ناٹ اسمارٹ. ایسا ہی ہے نا. یعنی میں نے ایک اسمارٹ بندہ رکھا ہوا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ اس میں بیسٹ ہے, اگر میں نے ہی اس کو جا کے بتا رہا تو کیوں
میں نے اس کو کیوں رکھا ہوا. ٹرو. تو اسی طرح میں نے یہ جہانگیر صاحب میں چیز دیکھی ماشاء اللہ, وہ بھی بالکل اس طرح کرتے تھے. تو میرے مینٹورز ماشاء اللہ مجھے اس لیول کے ملے ساری, وقاص رشید صاحب ہیں اور میں بیتاشا نام لے سکتا ہوں. تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ مائکرو مینجمنٹ میں نے جس چیز کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا, مائکرو مینجمنٹ میں کوئی بندہ پڑتا ہی نہیں ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا اتنا. یعنی دیکھیں میں سپوز کریں میں نے آپ کے پاس آنا تھا, آپ ہر 10 منٹ میں مجھے کال کر رہے ہیں. اب میری ذمہ داری تھی, میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی مجھے 10-15 منٹ میں لیٹ ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. اب سپوز کر لیتے ہیں کہ جی آپ کا کوئی بندہ مجھے ہر 10 منٹ سر آپ کدھر, سر آپ کدھر, سر آپ کدھر, تو وہ ایک عجیب سی چیز لگنی شروع ہو جاتی ہے نا. یعنی آپ اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں کو تھوڑی دیر کے لیے, تو وہ ایک بہت ہی عجیب چیز لگتی ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں وہ ایک بڑا مزے کا کلچر ہے نا, ای میل کر کے جا کے بتا رہا یار ای میل کیے چیک کر لو. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی روٹین بتائی کہ صبح 10:30 تک میں فارغ ہو جاتا ہوں ای میلز. اگر کوئی امپورٹنٹ ای میل تھی دیٹ مینس کہ وہ 10:30 تک مجھے آ جانی چاہیے تھی, یا کوئی بہت ہی پرابلم وہ آتی ہے تو وہ میں اپنے موبائل پہ چیک کر لیتا ہوں اور اسی ٹائم رپلائی کر دیتا ہوں کہ جی یہ ارجنٹ ہے. ادروائز وہ نیکسٹ ڈے پہ چلی گئی. ہمارے ہاں آپ اب یہ چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آفس کلچر کے اندر یہ بالکل اتنی سی پرابلمز ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا فس کریٹ کر دیتی ہے کہ ٹاسک پورے نہیں ہو رہے, کیونکہ ایک بندہ بار بار آگے ایک بندے کو اریٹیٹ کر رہا. اگر آپ نے ایک بندے کو رکھا ہوا تو اس کو کام تو کرنے دیں کم سے کم, جو ٹائم آپ نے دیا اتنے ٹائم میں آپ کو چیز مل جائے گی. تو مائکرو مینجمنٹ کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی. آپ مائکرو مینجمنٹ میں چلے جائیں, یا وہی بات کہ جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ جی میں آپ کو بار بار آگے کہوں سر یہ چیز نہیں بھائی, یہ چیز نہیں بھائی, یہ چیز, تو آپ اریٹیٹ ہو جائیں گے, نہیں کرتا میں کر لو تو کرنا, ٹھیک ہے نا. تو اگر ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے, اب وہ 2 گھنٹے کا ٹاسک ہے, وہ 2 دن کا ٹاسک ہے, وہ 2 سال کا ٹاسک ہے. رپورٹنگ ٹائم اسی کو پروجیکٹ مینجمنٹ کہتے ہیں نا. آپ رپورٹنگ ٹائم رکھ لیتے ہیں اس کے اندر. اب جب آپ نے رپورٹنگ ٹائم رکھ لیا ہے تو دیٹ مینس کہ اس دن آپ کو رپورٹ, ہاں اس دن نہیں آتی دین دیٹس یور رسپانسبلٹی. ابھی کل پرسوں میں نے ایک بڑا مزے کا وہ پڑھا تھا, کوٹیشن پڑھی تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اپنے سامنے کوئی غلط کام ہونے دے رہے ہیں نا, دیٹ مینس یو سیٹ این اسٹینڈرڈ فار یور سیلف. اگر آپ اپنے قریب کوئی بھی اپنی سوچ سے پست کام ہونے دے رہے ہیں نا, تو دیٹ مینس کہ آپ اپنا اسٹینڈرڈ نہیں چلے گئے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو اگر میں نے کسی بندے کو یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ چیز تو ایسے ہوگی, اور وہ بندہ مجھے بار بار نہیں سر ایسے, تو پھر آپ نے مجھے کام کیوں دیا؟ پھر اگر آپ نے ہی مجھے بتانا ہے کہ جی میں نے کیا کرنا ہے, تو میں ادھر کیوں ہوں؟ ہاں, لیٹ ہم ڈو دا ورک. جب وہ رپورٹنگ کرنے آئے وہاں پر اگر آپ کو لگے کہ آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے, غلطیاں ہیں وہاں پر, اس کو گائیڈ کریں. وہ میرے ایک مینٹور ہیں وقاص رشید صاحب ماشاء اللہ, وہ جو ہے نا انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا احمد کبھی اپنے باس کو چیک کیا؟ میں نے کہا سر اپنے باس کو کون چیک کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. کہتے ہیں 3 طرح کے باس ہوتے ہیں. آپ غلطی کریں اور وہ فوراً ہی آپ کی رپورٹس اٹھا کے نا ہوا میں اڑا دے, چلے جائیں یہاں سے, یہ کیا کیا. دوسرا باس جو آپ کو بتائے کہ یار یہ ٹھیک کر دو, اوکے جاؤ, ٹھیک ہے. تیسرا باس جو آپ کو بٹھائے اور بٹھا کے بتائے یار یہ چیزیں خراب کی ہیں, نیکسٹ ٹائم دھیان سے کرنا. وچ ون از دا بیسٹ ون؟ آخری والا, لاسٹ ون. وائی ناٹ وی گو ٹورڈز دیٹ؟ بیکاز آپ کی کمپنی میں ایک بندہ نیا آیا, اس کو رولز کا نہیں پتہ, سپوزٹلی اس کو نہیں پتہ کہ کس طریقے, تو اگر آپ اس کے اوپر پہلے دن, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ پیپر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں جیسے روپ ڈال رہے ہیں. کوئی ہمارے جیسا ہو تو وہ کہتا یا تو بھی کام کر جائے, ٹھیک ہے. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساری چیز اس کو نا ہم نے اتھل پتھل کر دیا ہوا ہے صرف اس چکر میں کہ ہمارا روب رہے ایک بندے کے اوپر. اور سیٹ کلچر ہے اس وجہ سے, سیٹ کلچر کہہ لیں, یہ کارپوریٹ میں آفس پالیٹکس. یعنی آپ نے کام کر کے کسی بندے کو دیا, وہ جا کے اپنے نام سے بتا رہا ہے, اپنی واہ واہ کروا رہا ہے. کیوں؟ اس کا مطلب آپ میں کیپیبلٹی نہیں کہ آپ کام کر سکیں. دین وائی یو آر آن دا پوسٹ. آپ صرف تنخواہ لے رہے ہیں, ایگزیکٹلی وہی بات جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی. آپ تنخواہ لے رہے ہیں تو دیٹ مینس کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ کو کام نہیں آتا, وہ پھر وہ ان کے پاس پھر ایک بہانہ ہوتا ہے, ہم نے ٹیم نیچے کیوں رکھی ہوئی ہے. تو بھائی ٹیم رکھی ہوئی ہے تو آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ آ رہا ہے, اس کو چیک کریں. آپ کو ڈاکومنٹ پڑھنا ہی نہیں آ رہا. میں نے ایسے باسز دیکھے, میں بڑا مزے کا قصہ ایک بتاتا ہوں. ہمارے ایک کلیگ نے نا, اچھا ہمارے نا ایک صاحب تھے, ڈائریکٹر تھے کمپنی میں, ان کو ہر بات پہ نہ کرنے کی عادت تھی. یعنی آپ ان کو کوئی بھی ڈاکومنٹ بھیج دیں نا تو وہ فوراً نہیں خراب ہے, ان کی عادت تھی بغیر پڑھے. اچھا یہ اب ہمیں پتا تھا کہ وہ بغیر پڑھے کرتے ہیں. ہمارا ایک شہزادہ تھا, بلال نام ہے اس کا, ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا جی, اس نے نا خالی فائل بھیج دی.
اب آپ امیجن کریں خالی فائل پہ رپلائی آیا یہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے اس کے رپلائی میں دوبارہ بھیجی, سر سوری میں نے غلط فائل بھیج دی تھی, یہ والی فائل ہے. وہ خالی فائل آپ کو غلطی سے چلی گئی تھی. اس کا رسپانس کیا آیا پھر؟ اس کا رسپانس شرمندگی. Obviously. تو آپ کے سامنے بڑے مزے کے کریکٹرز آتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں نا, میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اسکولز سے, ایٹ لیسٹ 5th کلاس سے آنورڈس ہمیں مینجمنٹ سکھانی چاہیے. ہیومن مینجمنٹ, منی مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, اکنامیکل مینجمنٹ. جیسے ہم اکنامکس کی بات کر رہے تھے, آپ 5th کلاس سے بچے کو کیوں نہیں بتاتے؟ آج کل ہر بندہ ڈالر اوپر نیچے ہو رہا ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں انفلیشن کیا ہوتی ہے, لیکن ہر بندہ اپنا ٹاپ اسکالر بنا ہوا ہے. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے پیٹرول مہنگا سستا کیوں ہو رہا ہے, لیکن ہر بندہ ٹاپ اسکالر بنا ہوا ہے. تو اگر آپ 5th کلاس سے آنورڈ اکنامکس پڑھانی شروع کر دیں, اکنامکس فار کڈز آتی ہے, بچوں کو انٹرپرینیورشپ پڑھانی شروع کر دیں, تاکہ جب تک وہ میٹرک تک پہنچے نا تو ایک بزنس آئیڈیا نیا لے کے آ چکا ہو. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں پڑھائی جاتی یہ سبجیکٹ اسکول میں؟ ایکچولی ہمارا جو جہاں تک میں سمجھاؤں کہ جی جو کریکولم چینج کرنے کا ایک وہ ہے نا پروسیجر, وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. یعنی میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی یونیورسٹی میں آپ بلاک چین پڑھانا شروع کر دیں, وہ کہیں گے اپنی سرٹیفکیشن آپ لیں, ہم اس کو ایڈ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ HEC پاس نہیں کرے گا اس چیز کو. کیوں؟ واللہ عالم, ان کے کوئی اس طرح HEC میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ آج کل جو دور ہے وہ بلاک چین کا ہے, یعنی وہ NFTs کا ہے, وہ ان ساری بچوں کو منی مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ, گول سیٹنگ, اینگر مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں تو بڑی ضروری ہیں. جی ہاں دیکھیں, اب آپ کو پتہ ہے یہ بات, مجھے پتہ ہے. کیوں ہمیں کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ ہم نے جب آ کے دھکے کھائے, وہاں پر تو PhDs بیٹھے ہوئے ہیں, پراپر اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور جنہوں نے فارن کنٹریز سے PhD مزے کی کی بات ہے نا, PhD از ناٹ بیسکلی, اس نے کبھی جاب نہیں کی ہوتی. ہی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دا مارکیٹ. ایکڈیمکس سے اس کا سارا ایکڈیمکس سے سارا سہارا ہوتا ہے. جیسے میں ایک اور قصہ بتا دیتا ہوں. ایکچولی نا میرے اسٹوڈنٹس جب اس کو دیکھیں گے نا تو وہ ایکچولی مجھے وہ کرتے ہیں کہ سر کی مثالیں شروع ہو جاتی ہیں ہر تھوڑی دیر کے. مثال آر گڈ, کانسیپٹس کو سمجھنے میں کافی آسانی دے دیتی ہیں. اچھا, ایک بچے کے پاس نا ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ بیٹا, وہ بچہ ڈاکٹر بننا چاہ رہا, ٹھیک ہے. اس بچے کو آگے ایک بندہ کہتا ہے, یہ بندہ PhD ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ میں بتاؤں گا نہیں ریلیشن, اور وہ اچھا نہیں لگتا, ٹھیک ہے. ایکچولی پکڑا نا سمجھا کریں, we will not name the people, never. ٹھیک ہے. تو وہ بندہ بچے کو پتہ کیا کہہ رہا ہے, بندہ بچے کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی تم سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جاؤ, آج کل سافٹ ویئر انجینئرنگ کا بڑا اسکوپ ہے. اب میں بتاتا ہوں بچے کی ایج کیا ہے. بچہ 7th کلاس میں 8th کلاس میں پڑھتا ہے. آج کل سافٹ ویئر کی بڑی ڈیمانڈ ہے. اس نے گریجویٹ ہونا اگلے 8 سال میں. یس, ٹھیک ہے, اگلے 8 سال میں اس نے گریجویٹ ہونا ہے. تب تک دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوگی, اور یہ PhD صاحب اس کو یہ بتا رہے ہیں. آپ امیجن کریں. سر پاکستان میں مسئلہ بھی یہی ہے نا, اب ہم اکثر اسکوپس کی بات کرتے ہیں. یس, آپ جب میٹرک کرتے ہو نا تو اس کے بعد آپ اس سے شپنج میں ہوتے ہو کہ ہم آرٹس میں جائیں, وہ پری انجینئرنگ میں جائیں, میڈیکل میں جائیں, یا ہمیں جو ہے وہ میرے خیال میں D.Com ہوتا ہے اس طرح کا, D.Com, ہاں جی, اس میں جانا ہے. جی ہاں. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بڑوں کو بھی جس سے آپ مشورہ کرتے ہو, تو موسٹ آف دا تھنگز دیٹ پیپل یا پیرنٹس پریفر کہ آپ ڈاکٹر انجینئر بن جاؤ. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح ہے. تو لوگوں نے ایک زمانے سے اسکوپ دیکھا ہے ڈاکٹریٹ کا, ڈاکٹری کا, انجینئرنگ کا, پھر اب ICS کا دور آ گیا, کمپیوٹر سائنس کا. تو میرے خیال میں جو پرانی جنریشنز ہماری ہیں, ہمارے والدین کی, پرانی تو نہیں, وہ بھی اتنی پرانی نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں ان کو اتنا علم نہیں ہے شاید, جس کی وجہ سے وہ یہ اسکوپ کی کرتے ہیں بات. اس کی ریزن ایک اور ہے, میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس دور میں اگر آپ آج سے 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں, 30 سال پیچھے چلے جائیں, کمپٹیشن اتنا زیادہ نہیں تھا. ان کو پتہ تھا یہ ڈاکٹر بن گیا, اس کی لائف بن گئی, یہ انجینئر بن گیا, اس کو نوکری مل ہی جانی, ٹھیک ہے نا. اب وہ سلسلہ نہیں ہے. بالکل. یعنی تب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایک بچے کے 1100 میں سے 1000 پتہ نہیں کتنے نمبر آ جائیں, ٹھیک ہے. وہم و گمان, جب میں نے دیکھا نا رزلٹ یہ لاسٹ ایئر کا, تو میں پریشان ہو گیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا, ٹھیک ہے. پتہ نہیں 1100 میں سے 1099 نمبر تھے شاید, 1099 سم تھنگ. تو وہ جتنے بھی تھے, تو کیسے پاسبل ہے یہ چیز. تو آپ اصل میں بچوں کو کیا دے رہے ہیں,
آپ ان کو وہ کانفیڈنس دینا کہ بھائی تم بڑے لائق ہو, تمہارا تو بڑا فیوچر جو ہے نا آگے برائٹ ہے. اب میں نے جب پہلا میں گریجویٹ ہو کے نکلا, اب لگتا تو یہ تھا کہ باہر جائیں گے تو کمال ہو جائے گی جی. پڑھا کچھ تھا, انٹرویو کسی اور کو چیز کا دیا, نوکری کچھ اور ہی کر رہے تھے. اور زیادہ تر پرابلم بھی کارپوریٹ میں یہی ہوتا ہے, جو ان کا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے نا, لوگ آتے ہیں گریجویٹس اپلائی کرتے ہیں, ان کو دوبارہ ان کو ری ٹرین کرنا پڑتا ہے جو سلیکٹ بھی ہو جائے, بیکاز دے سے کہ یار جو پڑھائی اس نے کی ہے وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے, وی ہیو ٹو ٹرین دا ہیومن ریسورس اکارڈنگ ٹو اوور نیڈ اینڈ اوور کرائٹیریاز. ایگزیکٹلی. ابھی جیسے میرے جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں ماشاء اللہ, قائد اعظم یونیورسٹی سے ہوا ہے, ایف سی کالج سے ہوا ہے, فاسٹ پشاور سے ہوا ہے, اور 2-3 یونیورسٹیز ہیں. ادھر ہم نے جو اورک کے ساتھ مل کے کام کیا نا, وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ نالج دیں گے جو کہ اپ ٹو دا مارک ہے. آپ سے آپ کے جو فائنل پروجیکٹس ہوں گے نا, وہ ہم سارے کے سارے اٹھا لیں گے آپ سے, لیکن اگر پروجیکٹ ہماری مرضی کا ہوگا. جیسے کہ جو آپ کے ابھی کانٹریکٹ سائن ہوئے ہیں وہ کس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, کون سے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں؟ بلاک چین, اے آئی, آئی او ٹی, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. میرا تو ایکچولی میری اسپیشلائزیشن اسی کے اندر ہے نا, فیوچر ٹیکنالوجیز میں. بفور کمنگ ٹو دیٹ, ویسی بات سے بات میرے ذہن میں آئی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں 21ویں صدی, اور جب کہ یوڈیمی جیسے پلیٹ فارم اور آن لائن اسکل شیئر اور پتہ نہیں کیا کچھ آ گئے ہیں, وین ڈیجیٹل ایجوکیشن یا آن لائن ایجوکیشن بہت کامن ہو, آر یو آف دا پروپوننٹ کہ ایجوکیشن از مور امپورٹنٹ یا اسکل از امپورٹنٹ؟ ہاؤ امپورٹنٹ آر اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, یا نہیں دے آر آبسلیٹ ناؤ ڈیز؟ ایکچولی اس کو نا لوگوں نے کیا کیا, 2 ڈیوائڈ کر دی ہیں. ایک بندہ کہتا ڈگری کرو, ایک بندہ کہتا اسکل لو, رائٹ؟ اینڈ دیٹ از وائی وین آئی میٹ پیپل لائک یور سیلف, تو جب بات سے بات ہو رہی نکل رہی ہوتی ہے تو میں اکثر یہ سوال پوچھتا ہوں. میں دونوں چیزوں کو اگر جوڑ دوں, نالج از امپورٹنٹ ایکچولی. نالج از اسکل بیسڈ, نالج از کوئی بھی چیز ہے. جیسے لوگ مجھے بلاک چین کے حوالے سے جانتے ہیں, بٹ مجھے پروگرامنگ نہیں آتی. آئی ایم ناٹ اے پروگرامر, آئی ایم آرکیٹیکٹ. Steve Jobs was also not a coder. He's not a coder. He's just innovator. Yes. He's a selling guy. یعنی آپ کسی کو کھڑے کھڑے پوری چیز اگر سمجھا دیتے ہیں کہ یار یہ چیز آپ کا یہ والا پرابلم سالو کر دے گی, دین یو آر اے سکسیزفل. اور مجھے اچھا, میں نا پچھلے دنوں جب میں بلاک چین میں آیا بڑا پریشان تھا, تو ہمارے ایک دوست ہیں بڑے پیارے, سلمان انجم صاحب, انہوں نے نا مجھے بڑی پیاری بات کہی. کہتے ہیں احمد بھائی آپ کو پروگرامنگ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے سیکھ لینی چاہیے, میں بے شک بڈھا ہو رہا ہوں لیکن اوکے, کیونکہ سروائیول نہیں لگ رہا. تو مجھے کہتے ہیں احمد بھائی آپ کے پاس جو اسکل ہے نا وہ پوری دنیا میں صرف 2% لوگوں کے پاس ہے, دیٹ یو کین ٹاک اینڈ ڈیلیور, یو سیل تھنگس, یو بیسکلی ایک انوویشن کے ساتھ آپ ایک آئیڈیا لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں, آپ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں. وہی میں وہی اسٹوڈنٹس ایگزامپلس کے تھرو, ٹھیک ہے. آپ اب جب ہم نے PIIC جو پریزیڈنٹ کا انیشیٹو ہے اس کے اندر جب ہم نے پڑھانا شروع کیا نا, تو وہی میری ایگزامپلس بڑی پاپولر ہیں. وہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, وہ مجھے کیا کہتے ہیں سر پہ نا نزول شروع ہو جاتا ایگزامپلس کا. تو جس طریقے سے میں نے بلاک چین سیکھی تھی, دیٹ واز اے ویری کمپلیکیٹڈ, یعنی کہ انٹرنیشنل ٹریننگس یہ وہ فلانٹ لگ پتا گیا تھا. لیکن جب میں نے اس کو ڈلیور کیا نا, وہ کہتے ہیں سر بلاک چین نہیں ہوتا. میں کہا ہاں, ہمارے ہاں جو ہم کتابی نالج کی, بیسکلی کتابی نالج نہیں ہوتی, اس کو آپ کچھ اور نام دیں, دیٹ از پیپر پاسنگ ٹیکٹکس کہہ لیں آپ اس کو. ہم جب تک اس سے باہر نہیں نہ نکلیں گے, دیکھیں ہم سب نے 3 ایڈیٹس دیکھی ہوئی ہے, عمل کوئی بھی نہیں کرتا اس کے اندر. ٹرو. اب میری ایک دوست ہیں ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے کہ میں آخری دن پڑھتی ہوتی تھی بس, شی از اے ڈاکٹر. وہ آخری دن پڑھ کے تو پورے نمبر لے آتی ہیں. تو دیٹ مینس کہ وہ آج بھی ایک سکسیزفل ڈاکٹر ہیں, تو ان کو شوق تھا نا چیز کا. تو ہمارے اندر شوق پیدا ہی نہیں ہو رہا. پرابلم یہ ہے, ہم پتہ کیا کرتے ہیں, جیسے ابھی ہم ایک جگہ پہ پڑھا رہے ہیں یہ بلاک چین, وہاں پہ بچے پتہ کیا پوچھتے ہیں, سر ہمیں سرٹیفکیٹ کب ملے گا. سرٹیفکیٹ کیا کرنا, سرٹیفکیٹ لے جا کے کرو گے کیا. یعنی میری 180+ سرٹیفکیشن ہے, ٹھیک ہے, پورے کیریئر میں کی ہیں, لیکن لوگ ان سرٹیفکیشن کو دیکھتے ہیں. میں نے ان سے جو کچھ اچیو کیا وہ نہیں دیکھتے, کیونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ میں ایک سرٹیفکیشن کو گول بناتا تھا اور میں پورا نالج لیتا تھا. وہ جو بلاک چین سرٹیفکیٹ سیکورٹی پروفائل 5 دفعہ فیل ہوا میں اس کے اندر, پھر پاس ہوں جا کے. اب کوئی مجھے کہے کہ نہیں جی یہ تو مجھے پتا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. جب اب میں نے بک لکھی بلاک چین کے اوپر, ٹھیک ہے,
اور فری میں, یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اس پہ کوئی پرائز رکھی ہے, پرائز نہیں رکھی, فری میں ڈال دی, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کے اوپر. اس ٹائم ون آف دا موسٹ ریڈنگ بکس ہے اس ٹائم, یعنی انگریزوں نے بھی پڑھی ہے, پاکستانیوں نے بھی پڑھی, اور کہتے ہیں کہ بڑے آپ نے سمپل چیزیں اس کے اندر بتائیں. اس میں سیکورٹی میکانزم میں نے اتنے مشکل بہت آسان الفاظ میں بتا دیے. تو کہنے کا مقصد صرف بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا نالج نہیں لینا چاہتے. ہم ڈگری جو کہ ایجوکیشن کے نام پہ ہم لیتے ہیں, اسکل جو پیسہ کمانے کے نام پہ ہم لیتے ہیں. اور مزے کی بات ہے ان دونوں کا نہ پیسے سے لینا دینا ہے, نہ کسی اور چیز سے لینا دینا, نہ لائف گزارنے سے لینا دینا. لیکن اگر آپ کسی چیز میں اسکل لیتے ہیں اور اپنی فری لانس سروسز دیتے ہیں یا کسی کمپنی میں ایز اے کوڈر لگتے ہیں, اگر آپ نے کوڈنگ کی اسکل سیکھی ہو یا آپ نے پروجیکٹ مینجمنٹ کی اور اس کا کوئی آپ وہاں پہ نا ایک چیز ہوتی ہے, نہیں بھائی ایک چیز یہ ہے کہ اگر وہی جو میں نے بھی اسمارٹنیس والی بات کی تھی نا, ایک بندہ میرے پاس آتا ہے نا کہ میں کوڈر ہوں, ٹھیک ہے, وٹ آئی ڈو, میں سکوں گا اچھا یہ یار دس از دا سرفیس, ڈیزائن اٹ. وہ نہیں کر پائے گا بیکاز اس نے جو پروجیکٹ کیا ہوا نا وہ رٹایا پروجیکٹ تھا. بٹ یہ جو اسکلس والے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جہاں پر اسکل سکھائی جاتی ہے, رائٹ, کوئی بھی اسکل ہو جائے, گرافک ڈیزائننگ سے لے کر ای کامرس کے بزنس کو کھڑا کرنے تک کی جو اسکلس ہیں, وہ کیا اتنا کوالٹی اسکلڈ اسٹوڈنٹ پروڈیوس نہیں کر پا رہا ہے کہ وہ ریئل ٹائم پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کر سکے؟ میرے خیال میں وہ صرف اسٹوڈنٹ کر پا رہا ہے, نالجیبل اسٹوڈنٹ نہیں کر پا رہا. یعنی ان کا اسٹوڈنٹ تو لاکھوں کے حساب سے اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں سے سکسیزفل کتنے ہیں؟ لیکن وہ تو کسی بھی بزنس میں آپ دیکھ لیں, کون سے کتنے بزنسز سکسیزفل ہوتے ہیں جب بھی آپ اسٹارٹ کرتے. کوئی بھی اسٹارٹ اپ والی مثال لے لو, زیادہ تر اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ تو فیلئر سے اسٹارٹ ہوتے ہیں کیونکہ کنسسٹنسی ہے ہی نہیں ہم لوگوں کے اندر. اب خود سوچیں نا کہ یہ پروڈیوس کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی برا کام کر رہے ہیں یا کچھ, ہم اس کام پہ بات نہیں کر رہے, بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. لیکن جو اسٹوڈنٹ وہاں پہ جاتا ہے نا, وہ پتہ کیا سوچ کے جاتا ہے, میں یہ کورس کر لوں گا کل میں $10,000 کما لوں گا. دیٹس ناٹ پاسبل, دیٹس نیور بی اے پاسبل. یعنی آپ خود سوچیں نا اس بات کو کہ جی, اور وہ اس کو مارکیٹ ایسے کرتے ہیں کہ جی آپ یہ کورس کر لیں کل آپ $10,000 کمانا شروع کر دیں. پاسبل نہیں. اچھا میں نے بڑی فیس بک پہ ایسے بہت سارے لوگ دیکھے جو جی ٹاک دے رہے ہوں گے, اگر آپ نے یہ کورس کر لیا, یعنی اب یوٹیوب کے اوپر انہوں نے نا وہ لگائی ہوتی ہے ایڈ نہیں بیسکلی تھم نیل, یہ چیز کریں اور جی پتہ نہیں کتنے $1,000 کما لیں. میں نے اتنے کمائے ہیں. وہ جیسے پچھلے دنوں ایک بڑا مزے کا میم چل رہا تھا, ہاؤ ٹو گیٹ ملین ویوز ان منٹس, اور خود اس کے نیچے جو تھے نا وہ میرا خیال ہے 94 کے 84 ویوز تھے. گاٹ دا پوائنٹ. تو آپ ایکچولی نالج نہیں دے رہے لوگوں کو. آپ ٹھیک ہے آپ پیسے بنا رہے ہیں, سمجھ آتی ہے, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, آپ صرف اسٹوڈنٹ تیار کر رہے ہیں. اب اس اسٹوڈنٹ کو پاتھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے بعد میں کرنا کیا. اگر آپ اس کو نالج دیں گے نا اور اس کو انوویشن بتائیں گے کہ یار دس از دا نیو وے. جیسے میں امیزون کی بات کرتا ہوں, آج کل ساری دنیا امیزون کر رہی تھی, ٹھیک ہے. میں نے ایک جگہ پہ بات کی, ایک ٹاک پہ میں بات کر رہا تھا, میں کہ آپ کو پتہ ہے اے آئی کے تھرو آپ اس کو کتنا اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. امیزون میں یہی کیسے ہوتی ہے؟ میں کہ یہی تو سوچنا ہے آپ لوگوں نے, سوچیں. میں نے کہا اگر طریقہ میں نے بتا دیا تو گڑبڑ ہو گئی نا. یعنی آپ کی پروڈکٹ اوپر کیسے جاتی ہے. میں نے کبھی امیزون کی ٹریننگ لی, میں جنرل بات کر رہا ہوں. کسی بھی پیج پہ آپ کی پروڈکٹ اوپر کیسے جاتی ہے, جتنے زیادہ کلکس ہوتے ہیں اس کے اوپر, جتنی زیادہ سیلز جنریٹ ہوتی ہے, جتنی زیادہ سیلز جنریٹ ہوتی ہے, جتنی زیادہ کلکس ہوتے ہیں, جتنے یعنی ڈیمانڈ, ٹھیک ہے. اسمارٹ سرفنگ ہو رہی ہے نا, تو آپ اے آئی سے یہ کام نہیں کروا سکتے. It is subjective, but yes, there are many things that can be done through AI. So آپ کا کیا ایڈوائز ہوگی to those young people کہ جو کہ کنفیوز ہیں کہ اسکل کو چنا جائے, اپنی تعلیم پوری کی جائے, یا ہائبرڈ ماڈل کو لے کر چلا جائے؟ ہائبرڈ از گڈ. دیکھیں آپ کی نا, آپ نے دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اسکل چلیں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک مکینک ہے, ایک الیکٹریکل انجینئر ہے, دونوں کو گاڑی کھولنی آتی ہے. مکینیکل انجینئر اور مکینک کا, ٹھیک ہے. مکینیکل انجینئر, اب یہ اسکل ہے, یہ ڈگری ہے, یہ نالج بیس ڈگری کی بات کرنے لگوں گا. اچھا نالج اس بندے کے پاس بھی پورا ہے, لیکن یہ کیا کرے گا اگر سپوز کریں یہ درمیان سے ایک چیز مس کر دیتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گی, اس کے بعد اس کا کیا حال ہوگا. اس بندے کو پتا ہے. آپ نے جب مارکیٹ کے اندر انٹر ہونا, یو نیڈ اے ڈگری, اس کے بعد ڈگری کی کوئی وقت نہیں ہے.
you need your skill. Because آپ جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں 16 years minimum education is required, right? required. تو وہ آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. اب جو لوگ اس راہ پہ چل رہے ہیں کہ جی آپ سب کچھ چھوڑ دیں, صرف اسکل لے لیں, آپ مارکیٹ میں انٹر نہیں, وہ صرف ان کے لیے فری لانسنگ رہ جاتی ہے. لیکن فری لانسنگ کے اندر بھی اب جتنا زیادہ کمپٹیشن آ گیا نا, انسان سروائیو نہیں کر سکتا. یعنی کتنے کی آپ چیز بیچیں گے, $5 کی بیچیں گے, $2 کی بیچیں گے, کیوں بیچیں گے؟ دیٹ ڈزنٹ ورتھ اٹ. تو اب آپ کو اسکل ریکوائرڈ ہے, اس لیے میں نے دونوں کو مرج کیا کہ جی جو رائٹ ورڈ ہے نا اس کے لیے, دیٹ از نالج. آپ کو نالج ریکوائرڈ ہے. وہ گو کہ آپ اسکل کی صورت میں لے لیں, وہ گو کہ آپ ڈگری کی صورت میں لے لیں, لیکن آپ کو دونوں ریکوائرڈ ہیں, اور ان میں بھی آپ کو نالج ریکوائرڈ ہے. اور جب آپ نالج سے بات کرتے ہیں نا کسی کے سامنے, اوتھینٹک ہو کے کہ جی میں یہ بات کر رہا ہوں تو میرے پاس ریفرنسز بھی ہیں اس کے, تب وہ آپ کے دل پہ زیادہ اترتی ہے. آپ نے خود اپنی ڈگری کس چیز میں کی تھی؟ میں نے BSc کمپیوٹر سائنس کیا تھا, 2000 کا پاس آؤٹ ہوں. ہاؤ ور یو ایز اے اسٹوڈنٹ کہ آپ ڈیورنگ 33 نمبر لے کے پاس ہونے والا. کتنے نمبر؟ 33 نمبر لے کے پاس. 33 نمبر جو کہ بالکل وہ تھریش ہولڈ والا کراس کر لے اور پاس ہو جائے. بٹ ڈیورنگ دیٹ ٹائم اس وقت آپ کیا اپنے آپ کو ریٹ کریں گے کہ آپ کی اور اسکلز میں یا سرٹیفکیشنس کا انٹرسٹ اسی دور سے جب آپ اپنی 4 سال کی ڈگری کر رہے تھے, اسی دوران آپ کے جب یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہوا تو آپ کسی پارٹیکولر اسکل میں انٹرسٹڈ تھے, آپ اس کے لیے خود ورک آؤٹ کر رہے تھے, یا جب آپ کے سمرز ہوا کرتے تھے اس دوران آپ جو ہیں کچھ ایکسٹرا سرٹیفکیشنس کر رہے تھے؟ بڑی مزے کی اسٹوری ہے ایکچولی. جب ہم پڑھ رہے تھے نا تو وہاں پہ ایک پتہ لگتا ہے, ایک میرے ٹیچر تھے ظاہر صاحب ماشاء اللہ, انہوں نے نا ایک نیٹس انسٹیٹیوٹ تھا, یہ جہانگیر صاحب وغیرہ کا ہی نا, این ای کا ہی ایک انسٹیٹیوٹ تھا نیٹس. وہاں پہ ایک کورس ہو رہا تھا CCNA اور ایڈوانس ڈپلوما ان نیٹورک انجینئرنگ. مجھے کہتے ہیں اس میں ایڈمیشن لے لو, تو اس میں نا ایڈمیشن لے لو. اچھا میں نے کیا کیا جی, میں نے ایک سیکنڈ اچھا میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا. اب جب میں نے جا کے پڑھنا شروع کیا تو وہ اب انٹائرلی جیسے آپ کہہ لیجیے بہت ساری چیزیں پتہ لگنا شروع ہو گئیں. وہاں پہ ایکسچینج کیسے بنتی ہے, کیا ہوتا ہے, یہ سب چیز. تو جب تک میں 2000 میں جب میں نے جاب اسٹارٹ کی, اب سرٹیفکیشن تو تھی کوئی نہیں, ٹھیک ہے, لوگ بڑا بڑا کام کرتے تھے. مجھے جاب ملی کسی اور چیز کی. میں نے کیا کیا, میں نے پڑھنا نیٹ ورکس کو شروع کر دیا. جب مجھے فارغ ٹائم تھا, میرے پاس CCNA کی کتاب تھی, اردو بازار ہے پرنس بک ڈپو, وہاں پہ نا وہ پائریٹڈ بکس ملتی تھی, تو میں وہاں سے جا کے لے آیا. اور جی میں جو ہے نا بس پڑھتا جا رہا ہوں. جب فری ٹائم مل رہا, 2004 میں نے پہلی سرٹیفکیشن کر لی CCNA کی. وہی بات, فیل ہوا, اگلی دفعہ میں پاس ہو گیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ یار یہ چیز اچھی ہے, لیٹس ڈو اٹ. میں نے نا اب یہ بھی بڑا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے سرٹیفکیشنز پھر کرنی شروع کر دی. پھر CCDA کیا, NP کیا, DP کیا, اب کرتا ایک. لیکن اچانک سے ایک چیز ہوئی کہ آئی گاٹ جاب لیس. سرٹیفکیشن تو میں کرتا جا رہا تھا. میں 2010 میں آ کے نا میں جاب لیس ہو گیا. اور کیونکہ لوگ یہ بات کرتے تھے کہ آئیں جی یہ سرٹیفکیشن کریں, اس کے بعد یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. میں نے کہیں سے ٹریننگ تو لی نہیں ہوئی تھی, سرٹیفکیشن سارے اپنے بل بوتے پہ کی ہوئی تھیں پڑھ کے. میں نے سسکو کو ای میل لکھ دی کہ جی آئی ہیو ڈن دس, جتنی آپ کی سرٹیفکیشن ہے ساری میں نے کی ہوئی ہیں, اور میں جاب مجھے نہیں مل پا رہی. آپ لوگ کہتے ہیں کہ سرٹیفکیشن سے جاب ملتی ہے. مجھے اس کا رپلائی آیا, ہم نے کبھی یہ پرومس نہیں کیا کہ آپ کو جاب ملے گی. وہاں سے مجھے یہ بات سمجھ آنی شروع ہوئی کہ سرٹیفکیٹ از اوکے, یو نیڈ نالج. اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے نا اور آپ کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں, دین یو آر نو بڈی. اب سپوز کر لیتے ہیں کہ جی ایک, اچھا اس کے بعد پھر میں نے نالج کے لیے پڑھا سارے کا, سرٹیفکیشنس کی لیکن وہ نالج کے ساتھ کی, ٹکا کے نالج کے ساتھ کی. ہاں وہی بات کہ شاید میں اب جس جگہ پہ ہوں میں لوگوں سے دیر میں آیا ہوں اس جگہ پہ, کیونکہ میں پراپرلی محنت کر رہا. لوگوں نے شارٹ کٹس لیے لیکن دے اسٹوڈ دیئر, وہ جہاں پہ تھے آج بھی وہیں پہ, کیونکہ انہوں نے شارٹ کٹ وہ ڈمپس وغیرہ استعمال کر کے تو انہوں نے سرٹیفکیشنس کر لی. میں نہیں کرتا تھا, میری کیا کہتے ہیں نا رولز کے خلاف تھا کہ میں ڈمپس وغیرہ استعمال کروں. ہر انسان کے اپنی ایک سیٹسفیکشن لیول بھی تو ہوتا نا. تو میں نہیں میں نے پڑھ کے کرنا جو مرضی ہو جائے. پھر جب میں بات کرتا, ٹھیک ہے شروع میں میری سیلری ان سے کم رہی, سارا وہ ایک مقابلہ وہ لگتا تھا کہ, لیکن جیسے ہی میں جاب سائیکل سے باہر نکلا ہوں, یعنی 18 سال میں نے جاب کی ہے, میں جاب میں کبھی سیٹل نہیں ہو پایا, لیکن جب میں جاب سائیکل سے باہر نکلا ہوں تو دنیا جسے کہتے ہیں نا
blown away کہ یہ دنیا تو بہت بڑی ہے, میں کیا کر رہا تھا آج تک. اور پھر میں نے وہ نالج بانٹنا شروع کر دیا, وہ اور اللہ تعالیٰ نے برکت دینی شروع کر دی. یعنی آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے کبھی نہیں زندگی میں سوچا تھا کہ میں اس طرح بیٹھوں گا کسی کے سامنے, کبھی پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہوں گے, لیکن الحمدللہ. تو جب وہ نالج بانٹا نا, پھر نالج اس حساب سے آنا بھی شروع ہو گیا, عزت بہت زیادہ ملنی شروع ہو گئی, اب پیسے بھی ملتے ہیں. آج کل سب سے زیادہ کس قسم کی نالج بانٹتے ہیں آپ؟ ٹیکنالوجی بیسڈ اینڈ مائی ایکسپیرینس. جیسے کل میرا ہری پور میں ایک ایونٹ ہے, انہوں نے مجھے بلایا ہوا ہے ٹو شیئر یور انٹرپرینیورل جرنی. تو اب اس انٹرپرینیورل جرنی میں اگر بات کروں نا, تو میں نے وہ کچھ دیکھا ہوا ہے کہ بندہ ایک دفعہ نا, بندے کا دل وہ ہو جاتا, یعنی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ ساتھ کوئی کھڑا بھی نہیں ہے. کیونکہ میری جو پوری فیملی ہے نا, وہ جاب فیملی ہے. اب میں نے پہلی کمپنی, جب میں پہلی دفعہ جاب لیس ہوا 2010 میں نے پہلی کمپنی تب بنائی تھی اپنی. 6 مہینے بعد کوئی 2.5 ملین کے ساتھ کمپنی بند کرنی پڑ گئی. تو جتنے پیسے جوڑے ہوئے تھے سارے ختم, گراؤنڈ زیرو. تو اب جب میں نے 2018 میں بنانی تھی نا کمپنی, اب کبھی سوچ رہا ہوں کیا کروں نا یار, وہ دماغ میں خوف ہوتا ہے کیونکہ آپ نے بہت بڑا نقصان دیکھا ہوا. اب جی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے. اس کے بعد جب یہ کمپنی بن گئی, اچھا پھر بھی گھر والے جو ہیں نا وہ جاب ڈھونڈ, کیونکہ سارے جاب کرنے والے ہیں. جب کیونکہ مجھے اچانک سے جب میں نے لوگوں سے ملنا شروع کیا نا, جیسے آپ جیسے انٹرپرینور سے اور بہت سارے لوگوں سے ماشاءاللہ ملنا شروع کیا, تو پتہ لگا کہ میں غلط لوگوں سے ڈسکس کرتا تھا چیزیں اپنی. جب آپ اپنی انٹرپرینورل چیز کسی جاب والے کو جا کے ڈسکس کریں گے نا کسی کے ساتھ, وہ آپ کو یہی کہے گا نہیں جو آخر میں پیسے آ جاتے ہیں نا وہی سب کچھ ہے. آپ اس کے ساتھ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے اپنا انٹرپرینورل جرنی. دین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے, یعنی حدیث میں بھی آتا ہے نا, جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ کے دوست ہیں. تو مجھے اب جو میرا سائیکل ہے وہ سارا انٹرپرینورز کا, سارے بزنس مین لوگ ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ لیول ہے پورے کا پورا. تو وہ جو چیز ہے نا, وہ ہماری جگہ پہ مس ہو جاتی ہے بہت ساری جگہوں پہ. ہم وہ جیسے آپ نے کہا نا, اب میں 33 نمبر لے کے پاس ہونے والا اسٹوڈنٹ, پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا, وہ جو میں پہلے آپ کو بتایا تھا سمجھ ہی نہیں آتی تھی چیزیں, لیکن ٹھیک ہے کوشش کر کے پاس ہو جاتے تھے. تو آج کل کے بچوں کو نالج ریکوائرڈ, اسکل فائن, لیکن وہ اسکل کب تک ہے, اسکل کب بنتی ہے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ انوویشن کیسے لے کے آنی. انوویشن آپ نالج سے لے کے آتے ہیں. اگر آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا تو آپ کو میں ایک ٹاسک دے دیتا ہوں, اب وہ ٹاسک آپ نے فائنل پروجیکٹ میں نہیں کیا ہوا, تو اب آپ کیا کریں گے, واٹ آر دا اسٹیپس. میں اپنے انٹرویوز میں پوچھتا ہوں یہ بات کہ جی یہ کمانڈیں تو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں, یہ چیٹ شیٹ بھی آپ کے پاس موجود ہوگی, مجھے بتائیں جو چیز اس میں نہیں ہے اس کو کیسے ڈھونڈیں گے آپ. دے ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دا ریسرچ, ان کو پتہ ہی نہیں ریسرچ کیا ہوتی ہے. ہمارے ہاں یعنی آپ خود سوچ لیں, پاکستان میں کتنے ریسرچ سینٹرز ہیں, ایک بھی نہیں, کیونکہ ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. بٹ وی ہیو اے لاٹ آف پی ایچ ڈیز. دیکھیں پی ایچ ڈی کرنا اور ریسرچ سینٹر ہونا دونوں بڑی فرق چیزیں. پی ایچ ڈی یعنی آپ کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہے یہاں پہ جو IEEE لیول کی اتھارٹی ہو. ایک انجینئرنگ وہ ہے غالباً کونسل ہے, بس اس کے علاوہ تو کوئی, وہ بھی پیپرز نہیں لیتی آپ کے. پاکستان انجینئرنگ کونسل, یا وہاں پہ آپ پیپر نہیں سبمٹ کر سکتے. آپ نے اپنا پیپر باہر ہی پبلش کروانا ہے. کیوں؟ یس, وائی ناٹ ان پاکستان. کیونکہ مجھے اپنا ریسرچ ورک میں پاکستان میں پبلش کر رہا ہوں, تو ہم اس طرف جاتے ہی نہیں, کیونکہ تھوڑا ظاہر جرنی تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں میرا خیال ہے جانا چاہیے اس طرف. ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ جی یہ ریئل چیزیں ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں. یعنی میرا MOU سائن ہوتا ہے ایک چائنیز ریسرچ سینٹر جو اس ٹائم چائنا کا سب سے بڑا جو گورنمنٹ کو ان کو دیتے ہیں, اس کے ساتھ میرا ہوا الحمدللہ. وہ انہوں نے پہلا کوشچن میرے سے یہ کیا کہ جی ڈو یو ہیو اے ریسرچ سینٹر ان پاکستان. ہمیں نہیں ملا ابھی تک, ہم نے جتنی ریسرچ کی ہے, تو کیا آپ ہمیں اس سے تھرو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے وہاں پہ ذرا پولیٹیکل آنسر دیا کہ نہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, وہ یونیورسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, یہ بتا رہا اپنا امیج بھی تو برقرار رکھنا. کہتے ہیں اوکے. میں نے پھر ان کو کہا کہ اب یہ وہ ریسرچ سینٹر جو 1969 سے کام کر رہا ہے ٹیکنالوجی کے اوپر, 1969 سے, یعنی آپ امیجن کریں سب سے بڑا ریسرچ سینٹر, اور وہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ جی مجھے کوئی ریسرچ سینٹر آپ بتا دیں. اور بلاک چین کمپنی انہوں نے اپنے ڈیولپ کیا ہوا سارا کچھ, اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, وی وانٹ ٹو ہیلپ یو.
اب میں ان کو کیا بتاؤں گا, نہیں جی یہاں پہ اب یعنی 2-4 جو مجھے تھنک ٹینکس یہاں پہ نظر آئے جن کے ساتھ میرا وہی IPS ہے یہاں پہ ماشاء اللہ, اس کے ساتھ میرا MOU سائن ہوا ہے, وہ بھی ریزن یہی بنی ہے کہ جی وہ میری تمام ڈیٹا کو پبلش کریں گے, لیکن وہ ایک پرائیویٹ اینٹی ہے, دیٹ از ناٹ اے گورنمنٹ اینٹی. سو وی نیڈ سم بڈی کہ جو وہ اپنی چیزوں سے نکلیں گے تو پھر اس چیز پہ سوچیں گے نا. یعنی آپ خود سوچیں کہ جی ٹیکنالوجی پہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا یہاں پہ. آپ کسی کو کہہ دیں نا, اب میں کسی کو کہتا ہوں نا تو بڑا مشکل کام ہے. یعنی میں ایک دفعہ جب میں بلاک چین میں نیا آیا نا, تو ایک جگہ پہ ہم لوگ دے رہے تھے سیشن دے رہے تھے, تو وہاں پہ نا ایک صاحب تھے, وہ ایک سافٹ ویئر کمپنی کے CEO تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ جی سر آپ جو باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن یہ تو اگلے 50 سال نہیں آتی پاکستان. اینڈ آئی واز لائک نہیں سر, یہ اگلے 10 سال کی گیم ہے. مجھے نہیں پتا آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے, یو آر اے ویری آنریبل فار می, لیکن اگلے 10 سال کی گیم ہے یہ. جو لوگ کہتے ہیں پاکستان بلاک چین میں, NFTs میں, کرپٹوز میں, ڈیجیٹل کرنسی میں بہت دیر ہو گئی ہے, دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. وہ صرف ایک پروجیکٹ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ خود سوچیں نا, ان کے لیے NFT جو ہے نا وہ ہے, یعنی ان کے لیے بلاک چین ہے کرپٹو کرنسی, ٹھیک ہے. کرپٹو کرنسی ان کے لیے کیا ہے, پیسہ کمانے کی مشین. NFT ان کے لیے کیا ہے, ٹیڑے میڑے چہرے. ان کو ڈیفینیشن ہی نہیں پتہ. یعنی ہم نے ایسے انفلوئنسرز دیکھے ہیں, یعنی جو منسٹر تھے لاسٹ IT کے KP کے ضیاء اللہ بنگش صاحب, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اس کے اوپر. آئی واز دا پارٹ آف دیٹ کمیٹی ایز اے بلاک چین ایکسپرٹ. تو میں نے جب وہاں پہ یہ اپنا پرپوزل دیا نا کہ جی ہم ان اسٹیپس کو فالو کر سکتے ہیں, تو سمجھ میں آئی. دیکھیں ہمیں سب سے پہلے وہی ٹیکنالوجی سمجھنی ہے نا کہ بلاک چین ہے کیا. بلاک چین از جسٹ اے ٹرانزیکشنل ریکارڈس. ٹرانزیکشنل ریکارڈ سے مراد یعنی آپ کی ایک جسے آپ کہہ لیجیے کھاتا بک ہوتی ہے نا. یس, لیجر. یا سو دیٹس جسٹ اے لیجر, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آپ کوئی بھی ریکارڈ ایڈ کر سکتے ہیں. اصل میں بٹ کوائن کیا ہے, بٹ کوائن از جسٹ اے ریکارڈ, جسٹ لائک جی زمین کی فائلیں. دیٹ از ناٹ اے کرنسی ایون. لیکن آج تو $21,000 کا ہے بٹ کوائن. What does this mean then? That worth $21,000. That is not $21,000. Just like the same, زمین کی فائل ہے نا آپ کے پاس, زمین کہیں الاٹ نہیں ہوئی, زمین کی فائل ہے, دیٹ ورتھ 2 لاکھ روپے. بٹ ایٹ لیسٹ اس ٹرانسفر لیٹر کے پیچھے, اس کاغذ کے پیچھے کچھ ہے, زمین ہے, اس کے پیچھے تو کچھ ہے ہی نہیں, گھر بنا سکتے, اس کے پیچھے تو کچھ ہے ہی نہیں. اور دوسری بات بتاتا ہوں, بٹ کوائن از بیسکلی این ایکسپیریمنٹل پروجیکٹ. کیونکہ جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو وہ جو ٹرانزیشن چل رہی تھی, یعنی کہ ساری اکانومی بیٹھی ہوئی تھی, جیسے 2020 میں 2008 کی بات کریں, 7-8 کی بات کریں, گلوبل اکنامک میلٹ ڈاؤن جو تھا وہ سارا آیا تھا جب جاب لیس ہو گئے تھے پورے. اب وہاں پہ اس بندے نے کیا سوچا, اس بندے نے یہ سوچا کہ یار اکانومی میری, چلو سارا کچھ ڈاؤن ہے اس ٹائم, میری اکانومی یعنی US کی اکانومی نائجیریا کے برابر کیوں نہیں ہے, یا نائجیریا کے میرے برابر کیوں نہیں ہے. ہم ایک یونیک کرنسی کیوں نہیں بنا سکتے, جیسے یورو چلتا پورے یورپ میں چلتا. جیسے آج سے چند سال پہلے مڈل ایسٹ میں, جس میں پاکستان بھی شامل تھا, انہوں نے بھی اپنی ایک یونیک کرنسی بنانے کی کوشش کی تھی, لیکن بہرحال نہیں بن سکی تھی. تو اس نے وہ بنانے کی کوشش کی. اچھا, اس کو اس نے جو نیا آئیڈیا تھا وہ تھا اس کو ڈیجیٹلائز کر دیتے ہیں اور اس کی ٹرانزیکشن 1 ٹائم ہوگی صرف. اس نے ایک پرابلم, بلاک چین نے ایک پرابلم سالو کی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ڈبل اسپینڈنگ پرابلم. یعنی سپوز کر لے میرے پاس $1 ہے, جب 96 میں 94 میں جب پہلی دفعہ ڈیجیٹل کرنسی بنی تو اس بندے نے 2 جگہوں, یعنی کہ اس کے پاس $1 تھا, اس نے 2 لوگوں کو بھیج دیا, دونوں نے ایکسیپٹ کر لیا. ٹیکنیکلی اس نے $2 اسپینڈ کر دیا, تھا اس کے پاس $1. How is it possible to send $1 to 2 ٹرانزیکشنل ریکارڈ ہے نا, بات کو سمجھیں. مثال کے طور مثال سے سمجھائیں, کیونکہ آپ اس نال کے ویسے ہی ایکسپرٹ ہیں. مثال کے طور پر 1996 میں یہ آن لائن بینکنگ ہوتی, میرے پاس بینک میں ایک اکاؤنٹ ہوتا, $1 ہوتا یا $1 ہوتا, تو میں کس طرح $1 2 بندوں کو دوبارہ دیکھیں, بینک اکاؤنٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, ڈیجیٹل کرنسی کی بات ہو رہی. کس طرح, کس چینل کے تھرو بھیجی تھی؟ اس نے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا. اچھا, اس پہ اس نے ایکسپیرینس یہ کیا کہ اس نے 2 PCs پڑے ہوئے ہیں سامنے, 2 والیٹس ہیں, انہوں نے دونوں والیٹس کو بھیجا اور دونوں نے ایکسیپٹ کر لی. یہ تجرباتی طور پہ بات ہو رہی ہے, وہ کوئی دنیا میں چیز آئی نہیں تھی, ٹھیک ہے. سو دیٹ فیلز, obviously that would fail. بلاک چین نے یہ پرابلم سالو کر دی, ڈبل اسپینڈنگ پرابلم کہتے ہیں ہم اس کو. ابھی میں اس کو ایک اور نام بھی دیتا ہوں تھوڑی دیر میں, کہ ہم اس کو اس میں کنورٹ نہیں کر سکتے آپ کے خیال میں. اچھا, ڈبل اسپینڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جی اب اس نے کیا کیا, آپ کے پاس $1 ہے,
جیسے ہی آپ نے 2 لوگوں کو اکٹھا بھیجا نا 2 ایڈریسز پہ, اس نے چیک کر کے آپ کو بتایا کہ بھائی آپ کے پاس تو $1 ہے, اور تو جس نے پہلے ایکسیپٹ کر دیا اس کی ہو گئی, دوسری کی وائڈ نل اینڈ وائڈ ہو گئی, ختم. ڈبل اسپینڈنگ, کیونکہ ریکارڈ کسی جگہ پہ ایڈ ہو رہا. ٹھیک ہے, اب اس کو ہم فائنل پروجیکٹس پہ لے جاتے ہیں جو ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں. کیا ہم اس کو ڈبل سبمٹنگ پرابلم نہیں کہہ سکتے کہ ایک ابھی کیا ہوتا ہے جو فائنل ایئر پروجیکٹ والا بچہ آتا ہے وہ کاپی پیسٹ کر رہا ہوتا ہے چیزیں ساری کی ساری. ایسا ہی ہوتا ہے نا, سب نے اسی طرح کیا, سب سارے اسی طرح بناتے ہیں فائنل, ادھر سے پکڑ لیا ادھر سے پکڑ لیا, کاپی پیسٹ کیا اور ڈالیں. اگر ہم اس کو ڈبل سبمٹنگ پرابلم میں لیں, اب کیا ہوگا کہ ایک پرپوزل جو ایک دفعہ آ گیا دوبارہ آپ سبمٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ دیٹ از ایسوسیٹڈ ٹو 1 پرسن. اچھا, اب میں آتا ہوں NFT کی طرف. آپ کی ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی ہے, یعنی یہ جو ٹیڑھے میرے چہرے بنا کے تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. دس از ناٹ این NFT بائی دا وے. مونا لیزا کی پینٹنگ کیوں ملینز آف ڈالرز کی ہے؟ بڑی یونیک ہے. یونیک ہے, ایک خاص ٹائم پہ بنی ہے, اس کے کچھ خاص کلرز ہیں, ایسا ہی ہے, کسی خاص بندے نے بنائی ہے, رائٹ؟ تو دیٹ از اے یونیک ان دا ورلڈ. ناؤ کنورٹ دیٹ یونیکنیس انٹو دا ڈیجیٹل ورلڈ, دیٹ از این NFT. یعنی جب ڈیجیٹل آئیڈینٹیز بھی بنیں گی نا, جیسے احمد منظور ہے, رائٹ؟ احمد منظور کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوں گے. اب احمد منظور نام کے کوئی 500 بندے ہیں پوری دنیا میں, مثال لیتے ہیں, یہ والا احمد منظور یونیک ہے, ایسا ہی ہے. اب خود سوچیں کہ کچھ ایٹریبیوٹس ہوں گے, جی ہائٹ اتنی ہے, یہ اتنا, یہاں پہ رہتا ہے, بلا بلا, کہیں پہ جا کے وہ اکیلا بن جاتا ہوگا پوری دنیا. ان ایٹریبیوٹس کی بیس پہ اس کو ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی مل جائے گی, وہ پورے انٹرنیٹ پہ پورے دنیا میں یونیک ہوگی. سو دیٹس این NFT اصل میں. بٹ اس کی فنکشنالٹی اور پریکٹیکلٹی کیا ہے؟ جیسے ابھی میٹاورس کا لوگوں کو آپ نے نام سنا ہوا ہے. میٹاورس میں دنیا پتہ نہیں کیا زمینیں خریدتی پھر رہی ہے. میٹاورس از این ایکسپیرینس. چلیں میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں دوبارہ سے, ایک ٹرائنگل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ابھی جو دور آ رہا ہے وہ ہے IoT کا, انٹرنیٹ آف تھنگس. آپ گھڑی پہنتے ہیں, اسمارٹ واچز, دیٹ از IoT ڈیوائسز, رائٹ؟ IoT از بیسکلی ڈیٹا گیدرنگ ٹول, رائٹ؟ بلاک چین از ڈیٹا اسٹورنگ ٹول, کہ وہاں سے جو ڈیٹا آ رہا ہے وہ سارے کا سارا بلاک چین پہ سیو ہو رہا ہے. AI از اے پروڈکٹیوٹی ٹول, وہ ویریفائڈ ڈیٹا بلاک چین سے اٹھا رہا ہے, کیونکہ بلاک چین میں ڈیٹا ایڈ ہو سکتا ہے, ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں, میں وہی مثال کے پہ آتا ہوں. ایک ہیلتھ ریکارڈ ہے, یعنی آپ کی ہارٹ بیٹس جو ہے نا کسی جگہ پہ سیو ہو رہی ہیں بلاک چین پہ, جاتی جا رہی ہیں IoT ڈیوائس کے تھرو, ٹھیک ہے, وہ ان کو سیو کرتا جا رہا ہے. اب AI اس کو یوز کرتی ہے کہ جی اگلے 10 سال میں آپ کو یہ بیماریاں ہو سکتی ہیں. دیٹ از اے ویریفائڈ ڈیٹا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو اسی طرح کسی اور ڈیٹا پہ آپ چلے جائیں. سپوز کر لیتے ہیں ایک کوئی شاپ ہے, اس شاپ پہ جو ایک خاص ایریا ہے نا, وہاں پہ کچھ چیزیں یعنی زیادہ بکتی ہیں. اگلی دفعہ یہ سارا ڈیٹا وہی بات بلاک چین میں اسٹور ہو رہا ہے. وہاں پہ انہوں نے اسمارٹ کہہ لیں وہ جو کیبلز ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں, بندہ اٹھاتا ہے اور جی وہ بل ہو جاتا ہے سم تھنگ. جو لوگ امیزون کا دیکھ کے بڑا پریشان ہو رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا نکال دیا اس نے. اب یہاں پہ اسٹور ہے سارا ڈیٹا. اب AI کا ٹول کیا کرے گا, وہ اپنے بندے کو بتائے بغیر وہ خود ہی سے وہ چیز زیادہ آرڈر کر دے. اگر یہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں ابھی, یعنی آپ اس کو بڑے لیول پہ سوچ کے دیکھیں ایک دفعہ کہ اسمارٹ کار آ جائے گی تو کیا کچھ ہوگا, اسمارٹ فریجز آ جائیں گی تو کیا, یعنی خود سوچیں. وہ تو میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ جی وہ تو ہمارے ہاں ایکچولی پرابلم ہوتی ہے نا کہ فریج میں جو انڈوں کی جگہ وہاں پہ لیمن تو ادرک اور چیزیں انڈے نہیں ملیں گے آپ کو وہاں پہ. انڈے ایک باسکٹ میں شاپنگ بیگ میں اندر پڑے ہوئے ہوں گے. ایسے ہی یہ گھر گھر کی کہانی ہے. اب اسی طرح جو ٹرے ہے, جو فروٹ ٹرے ہوتی ہے, اس کے اندر باسکٹ پڑی ہوتی ہے, رائٹ؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, رائٹ؟ اب سوچیں کہ انڈے کا جو ایگز ہیں ان پہ ایک تھریش ہولڈ لگا ہوا کہ جب اس میں 2 رہ جائیں, اب ان کے اندر ایک اسمارٹ ڈیوائس لگی ہوئی ہے, ان کے اندر 2 رہ جائیں تو یہ خود بخود آرڈر پلیس کر دے. یا یہ میں ایک خاص طریقے سے منگواتا ہوں, سپوز کریں 1 ویک میں دیسی منگواتا ہوں, 1 ویک میں نارمل منگواتا ہوں, تو اس کو پتا ہوگا جی کیا چیز ہونی ہے. یہ ساری روٹینس کہاں سیو ہو رہی ہیں؟ بلاک چین پہ سیو ہو رہی ہیں, کیونکہ ویریفائڈ ڈیٹا ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بلاک چین ہم دیر سے آئے ہیں بلاک چین میں, ہم وہ ٹیکنیکلی وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان بیچاروں کو بٹ کوائن سے فائدہ نہیں ہوا. بلاک چین از اے ٹیکنالوجی,
یس بہت سارے لوگ جو ہیں بلاک چین کو ایسوسیٹ کرتے ہیں کرپٹوز کے ساتھ, ان ادر ورڈز ایتھیریم اور بٹ کوائن کے ساتھ. میں نے ایک بندے کو یہاں تک کہتے سنا ہے کہ اگر آپ کرپٹو کیا کہتے ہیں بلاک چین میں سے کرپٹو کرنسی نکال دیں نا تو مقصد فوت ہو جاتا. اور میرے خیال میں کرپٹوز آر جسٹ ویری اسمال پارٹ آف دا ہول بلاک چین ایکو سسٹم. دیٹ از بیسکلی دیکھیں اس کا میں نارملی مثال دیتا ہوں, یہ انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ میں یہ سوشل میڈیا, سوشل میڈیا میں یہ یوٹیوب ہے, یوٹیوب کی یہ ایک چینل ہے اور اس چینل پہ یہ ایک ویڈیو ہے. دس از اے بٹ کوائن آن دا بلاک چین. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورے کا پورا ایکو سسٹم ہے بلاک چین کا, ٹیکنالوجی ہے, یہ فائنانس کا سیکٹر ہے, یہ اس کے اندر. اچھا اب تو ٹرمینالوجیز چینج ہو رہی ہیں. ناؤ دس دیٹ از ناٹ کالڈ کرپٹو کرنسی, اٹس اے کرپٹو کوائنس. اب کیونکہ دنیا ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جا رہی ہے تو اب وہ جو چیز ہے نا پوری کی پوری, تو آپ کہہ لیں وہ کرپٹو کوائنس جو ہے نا وہ بالکل ایک چھوٹا سا ڈاٹ جتنا ہے. یعنی آپ اس کو ہیلتھ کیئر پہ لے جائیں, آپ ڈیجیٹل آئیڈینٹی, جب میں نے آپ کو این ایف ٹی بتایا تو این ایف ٹی وہ ٹیڑھے میرے چہرے نہیں ہیں. ہاں این ایف ٹی یہ ضرور ہو سکتی ہے جیسے وہ جو بھائی ہیں وہ ایک پکچر لے لیں آپ کی اور میری یہاں پہ اور خاص ٹائم پہ لی گئی ہے, اب وہ یونیک ہے اس ٹائم پوری دنیا میں. سو دیٹ یونیکنیس از بیسکلی این ایف ٹی. لیکن اگر وہ یونیک بھی ہے تو اس کی پریکٹیکلٹی اور اس کی یوزفلنس کیا ہے؟ میٹاورس کی طرف آنے لگا تھا ایکچولی. دیکھیں میٹاورس میں دو طرح کی ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں, ایک اے آر ہے اور ایک وی آر ہے. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھتے ہیں کہ آپ نے نا اپنا ایک ایواتار بنایا. ٹھیک ہے, وہ ایواتار میٹاورس کے لیے. میں ابھی اے آر پہ بعد میں آتا ہوں, آگمنٹڈ ریئلٹی, یہ ورچوئل ریئلٹی کی بات کر رہے ہیں جو گیمز اور یہ وہ. جیسے ابھی بھی میں اس دن دیکھ رہا تھا کوئی بچے پتہ نہیں کون سی آج کل گیم کھیلتے ہیں تو اس پہ وہ کریکٹرز بک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اتنے فالوورز ہیں تو اتنے, یا جس طرح یوٹیوب چینلز بکتے ہیں یا بے تحاشا چیزیں بکتی ہیں. تو اسی طرح اگر آپ سوچ کے دیکھیں ایک دفعہ کہ ایک ایواتار ہے, وہ ایواتار سپوز کریں آپ نیا بنانے لگے ہیں تو آپ اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. دیٹ از یونیک آن دا انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ پریکٹیکل فیلڈ میں آ گئے آپ اسی ٹائم. اب تھوڑی دیر کے لیے ایک اور سوچ کے دیکھتے ہیں. اب اے آر پہ آتے ہیں, آگمنٹڈ ریئلٹی میں. آگمنٹڈ ریئلٹی میں کیا ہوتا ہے, سپوز کریں میں اندر انٹر ہوا, یہ گلاسز ہیں میرے اندر ہوتے, ساتھ ہی اسٹوڈیو کے نا آپ نے یہاں پہ کوئی سسٹم لگایا ہوا, میرا یہ اپڈیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, ناؤ آپ کے جیسے کہہ لیں سپوز کریں مجھے انگلش بھی نہیں آتی یا مجھے وہ لینگویج نہیں آتی جو آپ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, مثال دے رہا ہوں. تو جیسے ہی آپ بولیں وہ آپ کے چہرے یہاں پہ لکھی ہوئی نظر آنی شروع ہو جائے مجھے اس لینگویج میں جس میں میں چاہ رہا ہوں. ایک پاسبلٹی. یا میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں مثال کے طور پہ, یونیورسٹی کے اندر مجھے سب کا انٹرو لینا پڑتا ہے, آپ کا نام کیا ہے, کس بیچ کے ہیں. سپوز کر لیں وہاں پہ میں انٹر ہوتا ہوں تو ساتھ ہی جو ہے نا میرا یہ اپ گریڈ ہو جائے. ٹھیک ہے, یا وہ لیں تھوڑی دیر کے لیے, کوئی یو ایس بی پہ لگائیں, اپ گریڈ کر دیں. جیسے ہی میں سیشن پہ جاؤں مجھے اوپر نمبر بھی لکھا ہوا, اس کا رول نمبر لکھا ہوا, اس کا نام اور مجھے اس کا جو وہ ہے ڈپارٹمنٹ وہ لکھا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے. سو دیٹس اے پریکٹیکل تھنگ. سائنس فکشن تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے. یہ کوئی کون سی مووی تھی میں دیکھ رہا تھا, کسی مووی میں ریڈی پلیئر ون ہے ایک مووی, اس کے اندر ہے, اور ایک مووی اور ہے. Do you think this can happen anytime soon? Not before 5 years actually. Not before 5 years. The reason کہ AR VR بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے, اس میں ہم گیمس کھیلتے ہیں آلریڈی, ایسا ہی ہے نا. یعنی آپ کا وہ جو پلے باکس ہے یا جو بھی وہ ساری چیزیں ہیں وہ ساری آپ لگا لیتے ہیں اور اب چل رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. تو دیٹ از AR VR بیسکلی. تو آپ کو یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بڑی دیر لگ جائے گی, نہیں بڑی دیر نہیں لگ جائے گی. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا ایک رول ہے, ہر ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہاف ایئرز میں چلی جاتی ہے. اچھا, جیسے 2000 سے لے کر 2020 تک میں نے وہ یعنی میں نے اپنی جو پہلی یو ایس بی لی تھی نا, ایٹ دیٹ ٹائم ان 2000 وی یوز فلاپیز. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ٹیپ ڈرائیو تھی, پھر فلاپی ڈرائیو آ گئی, پھر چھوٹی فلاپی ڈرائیو آ گئی. دین یو ایس بی, میں ایک 32 MB کی یو ایس بی میں نے لی تھی, اور جب میں وہ لے کے پھرتا تھا نا تو سارے کہتے تو پتہ نہیں کتنا ڈیٹا لے کے پھر رہا. ٹھیک ہے, ناؤ 1 TB از اویلیبل. ایسا ہی ہے. تو 2000 سے لے کر 2000 ایئر 2000 سے لے کر 2020 تک اتنا کچھ چینج ہو چکا ہے, چیزیں انفراسٹرکچر کھڑے ہو چکے ہیں. اب جو میجر چینجز ہوں گی وہ اگلے 10 سال میں ہوں گی. یعنی 2030 ایک بڑا میجر چینج آنے والا دنیا کے اندر. پھر اس سے اگلے 5 سال میں چینجز ہوں گی. پھر ہر 2.5 سال بعد چینجز, وہ اس لیول کی چینجز آئیں گی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. ایوری 2.5 ایئرس. میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ انفراسٹرکچر کھڑے ہو چکے ہیں نا, اب آپ نے ان کو ٹیکنیکلی یوز کرنا ہے صرف.
تو جو لوگ کہتے ہیں نا ٹائم بہت لگ جائے گا، یعنی آپ ڈرائیور لیس کار بن چکی ہوئی ہے. ہم نے 86 میں غالباً بیک ٹو دا فیوچر 2 مووی میں دیکھی تھی، ہولوگرام دیکھا تھا. ہم ہولوگرام کی باتیں کر رہے ہیں، ہم اس پہ یعنی سارا کچھ. اب آگے آنے والے فونز اس طرح. ابھی ریسنٹلی میں ایک اور ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا جس میں وہ ڈی این اے کو کنورٹ کر رہے ہیں پلانٹس کے اندر. یعنی ایک بندہ اگر مر جاتا ہے تو اس کی قبر کے اوپر جی آپ ایک پلانٹ لگا دیں تو اس کا جو ڈی این اے اس میں کنورٹ ہو جائے گا. تو اب جو آپ کی میموریز ہوتی ہیں وہ ڈی این اے کے اندر ہوتی ہیں. ڈی این اے از بیسڈ آن 4 words. ٹھیک ہے، مجھے وہ 4 words ابھی میں معذرت یاد نہیں ہے، لیکن DCAN سم تھنگ جیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان 4 words کے اوپر یا ایگزیکٹلی ٹھیک ہے 4 words کے اوپر ہوتی ہے رائٹ. اب میموریز ساری اس کے اندر سیو ہو رہی ہیں. تو جب ڈی این اے کنورٹ ہو گیا آپ کا ایک پلانٹ کے اندر اور وہاں پہ آپ نے ایک AR VR کا سسٹم لگا دیا جو کہ ہولوگرام بیسڈ ہے، تو جب آپ کو وہاں پہ بندہ نظر آئے گا نا وہ آپ سے اپنی میموریز پہ باتیں کر رہا ہوگا کہ ہاں تب ہم ملے تھے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. دس از ہیپننگ. لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر غالباً میں نے کہاں دیکھی تھی، یہ 5 episodes کی ہے، یہ پوری نیٹفلکس کے اوپر اویلیبل ہے. ٹاک اباؤٹ دا فیوچر اور سم تھنگ ایسا نام. تو اب آپ خود سوچیں کہ ایسے دیکھیں AI نے جب آنا ہے نا، AI نے ایسے نہیں آنا کہ روبوٹس آ جائیں گے، ٹرمینیٹر 2 فلم مووی چلنی شروع ہو جائے گی یہاں پہ کہ جی آئیں گے روبوٹس اور ٹیک اوور کر لیں گے. ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. یہاں پہ AI نے آپ کی زندگی کو پروڈکٹیو بنانا ہے. جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی نا، آپ کی زندگی جو بڑھنے کی ہم بات کرتے ہیں نا، ٹیکنیکلی آپ کی ٹائم سپین تھوڑا ہو جائے گا چیزوں کا. جیسے آپ کو یعنی آپ نے پرانی قصے سنے ہوں گے کہ جب لوگ حج کرنے جاتے تھے نا پہلے، جب اونٹوں پہ بحری جہازوں پہ، اور تو لوگ آخری جو ہے نا وہ مل کے جاتے ہوتے تھے، پتہ نہیں واپس آئیں گے، سال لگ جاتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، آپ 6 گھنٹے میں سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں. دیٹ مینس یور لائف از پروڈکٹیو. تو AI ایک پروڈکٹیو ٹول ہے، اس کو پروڈکٹیو ٹول کی طرح سوچیں رادر دین کہ ہم اس کو یہ ہم نے وہ فیسینیشن والی ورڈ میں، کیونکہ موویز بہت زیادہ دیکھتے ہیں ہم لوگ، تو وہ ہم نا اور متھ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ ایسے ہو جائے گا تو ویسے ہو جائے گا. اسی لیے میں بار بار بات کرتا ہوں ٹیک اے نالج اینڈ اسپریڈ دا نالج، تاکہ دنیا کو سمجھ آئے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. کیونکہ آپ دنیا کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے ابھی. اسی لیے وہ جو بات کی تھی نا، جب نیچے پاکستان لکھا ہوتا ہے نا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بائی دا وے کہ جی پاکستان لکھا ہوا آ رہا ہے یار، ویری گڈ. تو جب آپ ان کمیونٹیز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دنیا سوچ کیا رہی ہے. دنیا جیسے ویب 3.0 کی باتیں ہو رہی ہیں، ویب 3.0 اصل میں کرے گا کیا؟ PIIC ایک انیشیٹو لے رہا ہے پورے کا پورا، جو اسلام آباد میں، پشاور میں اور لاہور میں ہم بوٹ کیمپ اسٹارٹ کر رہے ہیں، جو پریزیڈنٹ صاحب کا انیشیٹو ہے ویب 3.0 میٹاورس کے اوپر. لیکن ہمیں اس سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے ویب 3.0 کرے گا کیا؟ کیا ہم نے صرف اس پہ کرپٹو کرنسی چلانی ہے؟ نہیں. یا وہ کرپٹو کوائنس چلانے ہیں؟ نہیں. اس کے اوپر جو ڈیٹا ہوگا وہ ویریفائڈ ڈیٹا ہوگا. یعنی آپ اگر اپنے موبائل کو کنیکٹ کریں، جیسے ابھی ہم ایپل میں یوز کر رہے ہیں، ایپل کا یہ جلدی آ جائے گی چیز بائی دا وے کہ آپ موبائل کے تھرو اس کے اندر جا سکتے ہیں. میں اگر اس پہ ڈبل اتھینٹیکیشن لگانی شروع کر دوں، جیسے کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ میرا موبائل بھی پاس ہو، جیسے گاڑی کے پاس آپ جاتے ہیں نا، دیٹ ٹیکنالوجی تو آلریڈی اویلیبل کہ آپ گاڑی کے پاس وہ لے کے جاتے ہیں ریموٹ تو وہ اوپن ہو جاتی ہے. تو اگر میرے پاس یہ پڑا ہوا ہے کیا نام ہے میک پڑا ہوا ہے اور میرا فون اوپن ہے، تو جیسے ہی میں فون اس کے پاس لے کے آؤں تو وہ اوپن نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا نا. تو آپ کے خیال میں جو انہوں نے اتنی بڑی ایک چیز بنائی ہے کہ ساری ڈیوائسز آپس میں کنیکٹڈ ہیں، وہ کیوں کنیکٹڈ ہے؟ بیکاز یہ فیچر آنے والا آگے، یعنی اگلی جو چیزیں آئیں گی ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہیں کہ اپ گریڈ کر دیں. کیوں انہوں نے تمام جو پروسیسرز ہیں ان کو سیم کر دیا؟ لوگوں کو یعنی ان کو موبائل لینے کا بڑا شوق ہے. جیسے میں وہی سیمینار میں بات کرتا ہوں کہ جی آپ نے اتنا مہنگا موبائل رکھا، سر آپ کو پتہ ہے اس میں SOS کا ایک فنکشن ہوتا ہے، سیو آر سول والا، کہ آپ اس کو لاک ہوتے ہوئے بھی ایک کال اس سے جنریٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے اس میں ڈیفالٹ ڈالی ہوئی ہے. وہ سارے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتہ. فائدہ فون رکھنا ہے، کیونکہ ہم وہ چیز ہم نے شوشے کے لیے پکڑا ہوا فون. ہم جو ٹیکنالوجی ہے نا وہ اتنی یعنی اتنی مزیدار چیز ہے. جب آپ اس پہ بات کرتے ہیں نا، جیسے وہ ویب 3.0 کی میں بات کرنے لگا تھا کہ وہ آپ سوچیں کہ آپ کمپیوٹر پہ آئے ہیں، آپ کی ڈیجیٹل آئیڈینٹی جو کہ یونیک ہے پوری دنیا میں، اس کے تھرو آپ کنیکٹڈ ہو رہے ہیں. اب پوری دنیا کو پتہ ہے یہی بندہ ہے. ابھی کیا ہے وہ فیس بک سے وہ جو گرین اسٹار لے لو تو وہ کر لو، وہ اپنی مرضی سے دیتا نہیں دیتا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن اب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہاں کل کو کہ کلپریٹ اگر سپوز کریں یہ کام کرتا ہے تو فوراً پکڑا جائے گا.
ابھی اے آئی کی اور مثال لے لیں. یعنی میں نارملی مثال دیتا ہوتا ہوں لوگوں کو کہ جی وہ جو اللہ تعالیٰ معاف رہا ہے موٹر وے پہ ایک سانحہ ہوا تھا, پتہ ہوگا آپ کو, خاتون کے ساتھ بالکل سال پرانی بات ہے. ٹیکنالوجی کے تھرو وہ پریونٹ ہو سکتا تھا پورے کا پورا. یعنی آپ نے جی ایک سینٹرلائز اتھارٹی بنا دی, سارا کچھ کر دیا. اگر میں اس فون کے اوپر ایک سافٹ بٹن بنا دوں فون کی طرف سے ہی کہ جی آپ اس کو 1 سیکنڈ تک دبائیں تو اس کا یہ مطلب ہے, اس کا 2 سیکنڈ دبائیں تو اس کا تھریش ہولڈ یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی آپ سوچیں ایک بندہ گاڑی پہ جا رہا ہے, اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے, اس کے پاس نمبر تو نہیں ہے, فون تو نہیں کر سکتا وہ, کیا خیال ہے؟ یا گاڑی کے اندر ایک ایسا سسٹم لگ جائے کہ گاڑی موڈ سوئنگس کو دیکھے. جیسے سپوز کریں بندہ گھر سے لڑ کے نکلا, ٹھیک ہے, تو وہ گاڑی اسپیڈ میں کبھی ادھر مارے گا, آفس سے لڑ کے نکلا کبھی ادھر مارے گا کبھی ادھر کرے گا, لوگوں کو گاڑی چلانے نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا. اب اس کے موڈ سوئنگس کو دیکھتے ہوئے رولز کو فالو کرانے کے لیے وہ فوراً گاڑی ٹیک اوور کر لے اس پوری چیز کو. کیا یہ چیز مشکل ہے؟ نہیں, یہ دنیا میں ہو رہی ہیں لیکن ڈفرینٹ مینر میں ہو رہی ہیں. ہم کیوں نہیں اس طرف جا رہے, کیوں نہیں ہماری انوویشن, وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ ہم نے اس لیول پہ جا کے کمپنی بنانی ہے کہ کل کو ہماری اپنی ایک کمپنی ہو اس لیول کی جو گوگل کے ساتھ کھڑی ہو جائے. لوگوں کو لگتا ہے میں فیسینیشن والی باتیں کر رہا ہوں کہ گوگل کے ساتھ نہیں, وہ بھی ایسی شروع ہوئی تھی. جب ہم نے اپنے دماغ میں یہ ڈالی نا وہ تو بہت بڑی کمپنی, ساری دنیا یہاں پہ وہ امیزون سیکھ کے اس پہ اکاؤنٹ بناتی جا رہی ہے. ریزن وائی ناٹ یو میک یور اون سم تھنگ لائک دیٹ جس میں آپ اپنے لوگوں کو پروموٹ کریں. پچھلے دنوں میں نے ایک ایسا انیشیٹو دیکھا, ماشاء اللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے فیمیلز کے لیے غالباً بنایا ہے, اس کا نام ہے وی کیمپ. مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ فیمیل انٹرپرینیورس کو انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا پورا وہ دیا ہے, پلیٹ فارم دیا جہاں پہ وہ چیزیں بیچتے ہیں. یعنی اب کوئی خاتون ہے, کوئی جن لوگوں کو یہ بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ خواتین کام نہیں کر سکتی جی, وہ حلال پیسے کما لیں گی, تو یہ بہت سارے انفلوئنسر ایسے جملے بولتے ہیں, وہ اپنے پیسے جمانے کے لیے بول رہے ہوتے ہیں نا. لیکن یہ ایک انیشیٹو ہے پورے کا پورا. اب کل کو سوچیں وہ وی کیمپ جو ہے وہ امیزون کے مقابلے کا نہیں بن سکتا اگر ہم اس کو سپورٹ کریں تو وائی ناٹ. تو وہ سوچ کا جو لیول ہے نا وہ ہمارا اس لیول پہ ہے کہ ہم بس ہے کہ پاس آؤٹ ہو جائیں, ڈگری مل جائے, نوکری لگ جائے. کتنے لوگ یہ شورٹی کے ساتھ ڈگری کرتے ہیں, یعنی ویسے تو ہر بندہ شورٹی کے ساتھ کرتا ہے, لیکن اب ہم جس لیول پہ ہیں, کتنے لوگوں کو یہ شورٹی ہے کہ جی کہ میں ڈگری کر کے باہر نکلوں گا تو مجھے تو جو ہے نا فوراً جاب مل جائے گی. وہ جب دھکے پڑتے ہیں, چپیڑیں پڑتی ہیں لوگوں سے, پھر بندہ کہتا ہو یہ کیا ہوا میرے ساتھ, میں تو اس لیے پڑھ رہا تھا. یعنی کتنے لوگوں کو یہ چیز ہے کہ میں ڈگری لے کے یہاں سے نکلوں گا تو میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, کسی کو بھی نہیں. لیکن ہم لوگ کیونکہ ہماری سوچ کو اس طرح بچپن سے اس طرح ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ دیر از اونلی ون فائٹ, 1 2 3, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, دیٹ از دا فائٹ اونلی. اگر تو آپ فرسٹ نمبر پہ آتے ہیں تو آپ سپیریئر ہیں, سیکنڈ پہ آتے ہیں یار آپ تھوڑے کم سپیریئر, تھرڈ, اور جو نیچے آتے ہیں نا وہ تو آپ گنتی میں نہیں نا گنتے, آپ نہیں فارغ لوگ ہیں. بلاک چین کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں نا, تو کیا ہے بلاک چین ایکسپرٹ یا بلاک چین پہ کام کرنے والا کوئی کوڈر ہے, کوئی خاص لینگویج میں کام کرتا ہے, ہاؤ ڈز دس ہول انڈسٹری ان اٹ سیلف ورک؟ اچھا, یہ بڑا مزے کا ہے ایکچولی. دس از بیسکلی آئی سے اٹ لائک بلاک چین میں کیریئر کیا کیا ہے, رائٹ؟ یس, دس از دا کوشچن. دیکھیں, جس طرح کسی بھی جگہ پہ یو نیڈ اے کوڈر, یو نیڈ این آرکیٹیکٹ, یو نیڈ اے سیلس پرسن, یو نیڈ اے ڈیٹا آرکیٹیکٹ, یو نیڈ اے ڈیٹا پروسیسنگ پرسن, یو نیڈ مارکیٹنگ گائے, یہ سب چاہیے آپ کو. لیکن ان سب کو بلاک چین ٹیکنالوجی کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ آپ یہ کس طریقے سے کام ہوگا, یہ کرے گا کیا. یعنی جب آگے ایک سیلس والے بندے نے بتانا کہ بلاک چین کیا ہے, تو اگر وہ ویسے ہی جس طرح آج کل ڈبے بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں اس طرح جا کے بات کرے گا, وہ تو کہے گا بھائی تھینک یو ویری مچ, آپ اللہ حافظ. Let's understand it from example. Let's understand it from the example of, میں نے مثال کے طور پر پاکستان کے کسی بڑے شہر کو, لاہور کہہ لیں, کراچی کہہ لیں, اسلام آباد کہہ لیں, اس کو اسمارٹ سٹی اینڈ سیف سٹی بنانا ہے. ہاؤ وی کین ڈو اٹ تھرو بلاک چین؟ اچھا, بلاک چین اس کا ایک پارٹ ہے. اسمارٹ سٹی کے اندر ٹوٹل 42 کے قریب پروجیکٹس آتے ہیں, ناٹ اونلی ون پروجیکٹ. اوکے, ٹھیک ہے, دیٹ از ناٹ سم تھنگ کہ جی ہم نے بس سوچا اور اسمارٹ سٹی بن گیا. ادھر روڈز اچھی نہیں ہیں. یعنی میں نے ایک دفعہ کسی بندے سے بات کی تو کہتا وہاں پہ روڈز اچھی ہوں گی, اس نے اسمارٹ سٹی نام رکھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیا بنا رہے ہو, اس میں کون آرکیٹیکٹ ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں جی ادھر روڈز اچھی ہوں گی تو یہ ہوگا. تو وہ چلیں, اب میں آپ کو اگر اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر کے ایک مثال سے بتاتا ہوں. ایک پروجیکٹ اٹھاتے ہیں. اوکے, اسمارٹ روڈز. ڈو یو نو روڈز کی ایک لائف ہوتی ہے,
ٹھیک ہے, ایوری بڈی نوز دیٹ. جن کو نہیں پتا وہ آپ کے ویورز کو میں بتا دیتا ہوں کہ جی جب آپ اشارے پہ رکیں کبھی بھی, ویسے تو ہم زیبرا کراسنگ کے اوپر رکتے ہیں, زیبرا کراسنگ سے پیچھے رکیں تو اپنے آگے دیکھیے گا وہاں پہ سلیکون کی نا ایک لوپ لگا ہوتا ہے, سلیکون کا بلیک کلر کا یہ ایک لوپ ہوتا ہے وہاں پہ. وہ کیا کرتا ہے جب گاڑی اس کے اوپر سے گزرتی ہے نا تو اس کے ایکسل میں کتنا فرق ہے اس سے وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کون سی گاڑی گزری ہے میرے اوپر سے. جیسے اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, یہ جو آپ نے آٹومیٹک گیٹس ہوتے ہیں, آپ نے کبھی غور کیا کہ جب آپ گزر جاتے ہیں تو وہ بند ہوتا ہے بیکاز نیچے ایک لوپ لگا ہوتا ہے. جیسے ہی اب وہ بندہ وہاں سے انٹر کرتا ہے گاڑی گزر رہی ہے. کیوں؟ دیکھیں گاڑی کے گزرنے کا ٹائم اور ٹرک کے گزرنے کا ٹائم فرق ہے, بس کے گزرنے کا ٹائم اور فرق ہے, ایک بہت بڑا وہ آ گیا ہے وہیکل اس کا اور فرق ہے, تو گاڑی کے گزرنے کے فوراً بعد وہ بند ہو جاتا. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ ٹرک کے درمیان میں ہو جائے؟ کیونکہ وہ وہاں پہ کلک کرتا ہے ٹرک گزر رہا ہے, 4 ایکسل ویلر یہ ہے, یہ وہ اندر بندہ کلک کرتا ہے تو اس کو وہ پہچان لیتا ہے وہ گیٹ, وہ جو لوپ ہے کہ جی اچھا یہ بندہ یہ چیز گزر رہی, جب یہ گزر جائے گی اس کی لینتھ اتنی ہے, جیسے یہ لینتھ کمپلیٹ ہوگی میں نے بند کر دینا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ آتے ہیں کہ سپوز کر لیں ایک روڈ ہے, اس روڈ کی جو لائف ہے نا وہ وہاں پہ ٹریفک جو چل رہی ہے اس کی بیس پہ ہوتی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا 10 بجے کے بعد ٹرکس اندر نہیں آنے دینے یا اور بہت ساری چیزیں ہیں, یہ پرابلمس آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ ٹرکس بھی چل رہے ہیں, وہاں پہ اور چیزیں بھی چل رہی ہیں. اب اگر وہاں پہ ہم نے یہ اسمارٹ سینسرز لگائے ہوئے ہیں تو ٹرک وہاں پہ سپوز کریں انٹر ہی نہیں ہو سکتا. اس کی کسی خاص جگہ پہ کسی سینٹرلائز اتھارٹی پہ بلنک ہونا شروع ہو جائے یہاں پہ ٹرک آ رہا ہے. یا چلیں ایک اور اس کو اسمارٹ سگنلز پہ میں تھوڑا شفٹ کرتا ہوں. سپوز کر لیتے ہیں ایک چوک ہے, اس چوک کے اندر ایک طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں, یعنی ایک طرف رش لگا ہوا 2 کلومیٹر لمبا, اور ایک طرف جو ہے ادھر 2 گاڑیاں کھڑی ہیں, ایک طرف سے چل رہی ہے اور ایک طرف سے ایک گاڑی کھڑی ہوئی. ٹوٹل جو وہاں پہ ٹائمر چل رہا ہے نا, یہ ٹائمر کا مقصد میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہاں پہ تو پتہ نہیں کس مقصد کے لیے لگائے ہوئے, تو 90 سیکنڈز ہے مقصد, وہ جو اس کا ٹائمر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ لوپ کر رہا ہے. اب سپوز کر لیتے ہیں یہاں سے یہ گاڑی نکل گئی, اب وہاں پہ ہیوی سینسر لگے ہوئے ہیں نا, تو ہیوی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ اتنی گاڑی اس ٹائم کھڑی ہوئی ہے, 2 کلومیٹر تک لمبی لائن ہے. تو یہاں پہ سپوز کر لیں 5 سیکنڈ تک کوئی گاڑی نہیں گزرتی, تو یہ فوراً شفٹ ہو جائے اور وہ ٹائم اس کے اندر ایڈ کر دے جو سامنے والا جس ادھر رش ہے, تو ٹریفک آسانی سے نہیں نکل جائے گی. ابھی تو کرنٹلی پاکستان میں اسپیشلی ابھی تو فکس ٹائم ہوتے ہیں, جہاں پر بھی سگنل ہے اگر 30 سیکنڈ ہے تو بس وہ ریگارڈلیس اگر گاڑی وہاں پہ ٹریفک ہے یا نہیں ہے وہ 30 سیکنڈ کے لیے بند رہے گا. بٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اسمارٹ سٹیز, 5 سیکنڈ میں ٹریفک نکل گئی ہے, اینالائز کیا سارا, دوسرا والا کھول دو, جہاں پر رش زیادہ اس کو وہ ٹائم اسائن کر دو. وہ بیسکلی اب دیکھیں ٹوٹل 90 سیکنڈ ہے نا, 90 سیکنڈ یہاں پہ گزر گئے, یعنی گاڑی گزر گئی جیسے اوپن ہوا, اب وہ پیچھے جا رہا ہے ٹوٹل 5 سیکنڈ. اب جیسے ہی وہ 85 پہ آیا کوئی گاڑی نہیں گزری. ٹھیک ہے. اس نے کیا کیا, وہ 85 ایڈ کر دیا +90 میں اور اس کو اوپن کر دیا. اب ان کو کتنا ٹائم, ان کو تقریباً 3 منٹ مل گئے وہ ٹریفک کراس کرنے کے لیے. دس از اے اسمارٹ سٹی پروجیکٹ. چلیں ایک اور مثال دیتا ہوں. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب ہم بناتے ہیں نا سیوریج سسٹمس, اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے, اس کے اندر آپ یہ کہہ لیجئے کہ سپوز کریں کہیں سے پانی باہر آنا شروع ہو گیا. اب وہ اس کے اندر نا آپ پورا وہ 1 کلومیٹر لمبی لائن ہے آپ پوری کھودتے ہیں, ایسا ہی ہوتا, ایک گورنمنٹ آتی ہے دوسری کھودتی ہے, سم تھنگ جو بھی پرابلم. ایوری 100 میٹرز آپ ایک سینسر لگا دیں پانی کے اندر کی سائڈ پہ, یا جس طرح بھی آپ اس کو مینیج کر کے ایک سینسر لگا دیں کہ جیسے ہی اس کے نیچے سے پانی گزرے تو یہ ہمیں ایک سگنل دے دے, اور یہ کسی سینٹرلائز جگہ پہ نظر آ رہا ہو. 300 اور 400 کے درمیان سے پانی نہیں گزر رہا, تو آپ کو کتنی جگہ کھودنی پڑے گی, پوری کلومیٹر تو نہیں کھودنی پڑے گی, 100 میٹرز کھودنی پڑے گی, اور آپ اندر سے باہر کی طرف آئیں پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. ایسا ہی ہے نا, اندر سے باہر کی طرف جب آپ آئیں گے تو آپ کی مینجمنٹ کاسٹ بچنی شروع ہو جائے گی, آپ کا ROI بڑھ جائے گا, ریٹرن آن انویسٹمنٹ سارے کا سارا. کیا خیال ہے آپ کو؟ کیا اس کیس میں جو اسمارٹ سگنل والا تھا, جو اسمارٹ روڈز والا تھا, اسمارٹ سیوریج والا تھا, اس کا بلاک چین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ پورا ڈیٹا جہاں پہ سیو ہو رہا ہوگا نا, دیکھیں وہ جو لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, جو سینسر لگے ہوئے ہیں کہ مثال کے طور پر سینسر ہے, وہ جو میں نے ابھی ایک آپ کو ٹرائنگل سمجھائی تھی نا, ٹرائنگل IoT, بلاک چین, ڈیٹا اسٹورنگ ٹول اور AI. ٹھیک ہے. اب یہ پورا ڈیٹا سیو ہو رہا ہوگا بلاک چین پہ. اب سپوز کریں روڈ نئی بنانے کا یا اس کی مینجمنٹ کا ٹائم آ گیا,
اے آئی کیا کرے گا, بلاک چین سے اٹھائے گا, یار 10 سال پہلے یہ روڈ بنی تھی, اس کی مینٹیننس اب ڈیو ہے, تو وہ اس روڈ پر اس قسم کی گاڑیاں گزرتی ہیں, یعنی یہ تمام چیزیں سیو ہو گئی نا. تو بیسکلی اس نے کیا کیا, اس نے کاؤنٹ کیا, اور روڈ کی جو لائف تھی, سپوز کریں وہ 50 ایئرس تھی, مثال دے رہا ہوں, یا 10 ایئرس تھی, چلیں 10 ایئرس تھی, اس نے بتایا کہ یار اس پہ سے یہ گاڑیاں گزری ہیں, اس پہ سے اس کی نا لائف 8 سال ہو گئی ہے. تو لیٹس میک اٹ, یعنی اس کا جو مینجمنٹ ہے نا آپ کو جلدی کرنی پڑے گی, اور وہ اچانک نوٹیفیکیشن سب کے پاس چلا جاتا ہے. یا لیٹس میک دس روڈ ود اے مچ بیٹر مٹیریل, رائٹ, پارٹ آف اٹ. ہاں, بیکاز جو پریویس مٹیریل یوز ہوا تھا اس نے 5 سال کی لائف دی, صحیح ہے. اگر آپ کے پاس یہ آپشنز ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو بیسڈ آن دا ڈیٹا بتاتا ہے کہ یہ مٹیریلز ہیں جو کہ اس کی لائف کو 8 سال کر دے گا یا 10 سال کر دے گا. بیکاز یہاں پر آپ پہلے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صرف پیسنجر کار گزریں گی, لیکن نہیں, یہاں پر تو ہیوی وہیکل زیادہ گزرتی ہے. تو وہ آپ کے پاس وہ سارا ڈیٹا اینالائز کرنے کے لیے جو ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے نا پورے کا پورا کسی بھی آئی او ٹی ڈیوائس کا, وہ بلاک چین پہ سیو ہو رہا ہے. بٹ بلاک چین پر تو یونیکلی سیو ہوتا ہے نا, لیکن یہ ڈیٹا تو کسی کلاؤڈ پر بھی اسٹور ہو سکتا تھا. وائی وہ سینٹرلائز بن جائے گا نا. ہاں, ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی ڈیسینٹرلائزیشن. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین سینٹرلائزیشن اینڈ ڈیسینٹرلائزیشن. بٹ اف لیٹس سے اگر کوئی اتھارٹی ہے, ایل ڈی اے, سی ڈی اے, جس کو یہ ڈیٹا چاہیے, وائی وڈ دے پٹ اٹ آن ڈیسینٹرلائز نیٹورک؟ وائی؟ کیونکہ ایک بندہ کام نہیں کر رہا ہوتا وہاں پہ, ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا, ادھر کانٹریکٹر بھی ہے, ادھر کوئی وینڈر بھی ہے, ادھر ایل ڈی اے بھی ہے, ادھر یہاں میونسپیلٹی بھی ہے, ادھر یہ ہیریکلچر والے بھی ہیں, یعنی آپ یو نیم اٹ. ٹھیک ہے, بجائے یہ کہ جو کرنٹ سچویشن ہے جس میں سارا سینٹرلائز ہوتا ہے, پھر سارے اداروں کو, کانٹریکٹر کو سی ڈی آنا پڑتا ہے, بار بار ملازمین آفیشیل سے ملنا ہوتا ہے, اپروولز لینی ہوتی ہیں, ڈیٹا مانگنا ہوتا ہے, فائلز نکالنی ہوتی ہیں. اس کی جگہ خود بخود سب کو چلا گیا کہ دس از ریکوائرڈ. آپ کا ٹائم بچ گیا, یو کین میک اٹ. آپ اگر سپوز کریں کانٹریکٹر کو آپ نے اتنے پیسے دیے ہیں اور وہ نہیں کر رہا, تو ہی از کلپریٹ. آپ فوراً اس کو کنورٹ کریں گے نہیں کیا, اور وہی جو آپ کے اتھارٹی کا پریزیڈنٹ یا جو بھی, آپ اس کو ساتھ ہی چیز چلی جاتی ہے کہ یہ یار یہاں پہ اتھارٹی چل رہی ہے, ادھر صرف اس کو کلک کرنا ہو کے پاس. ڈو یو تھنک ایوری سنگل ایسپیکٹ آف آور لائف جو کرنٹلی جس طرح بھی چل رہا ہے, that can be decentralized, that can be put on blockchain? Every single aspect. Do you think is it possible with blockchain? Yes. یا کچھ ایسے aspects ہیں جو کہ challenging ہیں in terms of اس کو block chain پر لے کر آنا؟ اس کا جو ہے نا, دیکھیں challenges سارے ہیں, کیونکہ جہاں پہ کرپشن ہے وہاں پہ یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ ہوں گی. لیکن میں اس کا بڑا سمپل, جہاں پہ آپ انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں نا, وہاں پہ آپ بلاک چین یوز کر سکتے ہیں. ہاں, وہاں پہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, دیٹس اندر کوسچن. جیسے جب میں کنسلٹنسی دیتا ہوں تو ہم پوچھتے کیا ہیں, ایک سروے فارم بھیجتے ہیں, جی ڈو یو نیڈ ٹرانسپیرنسی, ڈو یو نیڈ ڈیسینٹرلائزیشن, ڈو یو نیڈ دس 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 دس. اب اس کا پھر ہم ایکومولیشن نکالتے ہیں کہ اوکے دس گائے, سپوز کریں 15 پوائنٹس ہیں, 15 میں سے اس نے 13 پہ کہا یس, اوکے یو نیڈ اے بلاک چین. بٹ آپ اس چیز کے بھی تھوڑا انکلائن لگتے ہیں کہ ہم اپنا بلاک چین بنائیں. یس, وائی دیکھیں ایتھیریم کیا ہے, ایک ڈیسینٹرلائز اسمارٹ کانٹریکٹ پلیٹ فارم ہے. دیٹ از بیسکلی ناٹ اے پلیٹ فارم, دیٹ از اے نیٹورک آف کمپیوٹر. یس, پلیٹ فارم سے میرا مراد نیٹ ورک ہی ہے. دیٹ از بیسکلی اے نیٹورک. ایتھیریم از اے نیٹورک. آپ نے تو ماشاء اللہ پھر بڑا اچھا آنسر دیا, ورنہ لوگ پتہ کہتے ہیں کرپٹو کوائن ہے. وہ تو اس کی جو وہ ہے بائی پروڈکٹ ہے. یا سو دیٹ از بیسکلی جہاں وہاں پہ آپ نے کوئی چیز رکھنی ہوتی ہے نا, تو وہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ نے ایتھیریم کا نیٹ ورک یوز کرتے ہیں. اچھا, تھوڑا سا اسمارٹ کانٹریکٹ کو بھی ڈیفائن کر. ایک ہوتا ہے کانٹریکٹ, ایک ہوتا ہے اسمارٹ. سو کیا ایتھیریم ایسا کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس میں یہ اسمارٹنیس کا ایلیمنٹ آ گیا؟ یہ نا بڑا مزے کا, ایکچولی اس کا بڑا سمپل آنسر دیتا ہوں آپ کو, یعنی زیادہ کمپلیکیشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو فوراً سمجھ آ جائے گا. وہ یہ جو پروگرام بلاک چین پہ رن ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ اسمارٹ کانٹریکٹ. تو پھر تو تمام ہی جو ہیں بلاک چین پہ چل رہے ہیں. ابھی نہیں, اس لیول پہ نہیں چل رہے. بٹ کوائن وٹ ایور, دیٹ از ناٹ اے اسمارٹ کانٹریکٹ. اسمارٹ کانٹریکٹ میں آپ چینجز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب اسمارٹ کانٹریکٹ کیا کرتا ہے, وہ جو اے آئی والا مسئلہ ہے نا کہ جی آٹومیشن والا, ہاں وہ اسمارٹ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آٹومیٹ کر دیتا ہے چیزوں کو. جیسے سپوز کر لیتے ہیں آپ نے نائکی کی شرٹ پرچیز کی, اب جب آپ کے گھر پہ نائکی کی شرٹ آتی ہے, جب تک آپ اس کو اسکین کرتے ہیں اور ویریفائی کرتے ہیں تب پیسے ڈلیور ہوں گے نائکی کو, ادروائز ڈلیور ہی نہیں ہوں گے. کیونکہ اب آپ نے چیک کر لیا آپ کے, اب وہ جو شرٹ ہے نا دیٹ از این NFT. کیسے؟
کیونکہ اس کا جو ریکارڈ آ رہا ہے, جب آپ نے اس کو آرڈر دیا تھا تو کہ وہ احمد منظور کے نام پہ ہے, اس کا سائز یہ ہے, اس نے اس تاریخ کو آرڈر دیا, اس کی بیس پہ اس نے مجھے ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹی ڈال کے بلاک چین پہ ڈال دیا. اب وہی کا NFT ہے. بات فالو کر رہے ہیں؟ تو یہ بیسکلی یہ ساری جو چیز اس کو آٹومیٹ کرتی ہیں نا, دیٹ از کال اسمارٹ کانٹریکٹ. یعنی دس از ناٹ وہ جو دنیاوی کانٹریکٹ ہے نا ہمارا یہاں پہ کہ جی آپ نے یہ سائن کر دیا تو اس کی زمین اس کے نام, اس کے وہ نہیں ہے. یہ دو لوگوں کے درمیان, دو کمپیوٹرز کے درمیان یا دو سسٹمز کے درمیان ایک اسمارٹ کانٹریکٹ. جیسے چلیں اب آپ چلیں اس کو HR پہ ڈپلوائے کر کے دکھاتا ہوں میں اب آپ کو. تھوڑی دیر لیے سوچ کے دیکھیں کہ ابھی کیا ہوتا ہے جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو جی اس کی تعریف کرو, اس کی تعریف کرو, اینڈ پہ اس لیے تعریف کرنی ہے تاکہ آپ کو بونس مل جائے, آپ کو پروموشن مل جائے, بونس مل جائے, واٹ ایور. اگر آپ نے اسمارٹ کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی یور اٹینڈنس ول بی 70%, یور پرفارمنس ول بی 80%, یور پروجیکٹ ڈن ول بی this percent, this, یہ سارے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں, اینڈ یو جسٹ سائنڈ اٹ. اب آپ نے اس کو بلاک چین پہ ڈال دی, بلاک چین سے آپ ڈیلیٹ تو کر نہیں سکتے, اور وہ آپ کے نام پہ ہے, آپ کے درمیان اور کمپنی کے درمیان سائن ہوا ہوا ہے. تو اب اگر آپ اس پہ پورا اترتے ہیں 1 سال بعد تو آپ کی تو پروموشن بھی ہونی ہے, بونس بھی ملنا, آپ کو سارا کچھ ہونا. اگر آپ نہیں اترتے تو فوراً کہہ دے گا نہیں جی نہیں ہونا. کیا خیال؟ ٹرو. تو دس از بیسکلی یعنی یہ اس کو اتنا کمپلیکس بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. کہ اچھا جیسے میں ایک دفعہ نا ایک بندے کو سن رہا تو میں ایک دفعہ میں ہی پریشان ہو گیا کہ میں یہ مجھے بھی آتا ہے کچھ کہ نہیں آتا, یہ کیا بات کر رہا ہے. تھوڑا سا یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ مختلف رولز ہوتے ہیں بلاک چین میں, آرکیٹیکٹ, کوڈر, مارکیٹر, سیلرز. جی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بلاک چین جس پلیٹ فارم پہ بنا ہے, جس پروگرامنگ پلیٹ فارم پہ بنا ہے, ہاؤ ڈفرینٹ از دیٹ فرام آور ٹریڈیشنل جو ہمارے VB.NET یا C#, کون سی لینگویجز ہیں, اس کی کوڈنگ ٹریڈیشنل پروگرامنگ سے کتنی ڈفرینٹ ہے, آرکیٹیکٹ کا اس میں کیا رول ہے, سیلر کا کیا رول ہے. دیکھیں پیسہ خیر پچھلا بھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ جی ایکچولی پاکستان کا اپنا بلاک چین ہونا چاہیے. جو میں بات کرتا ہوں, میں کیوں ایسا کروں گا کہ جی میں اپنا جو ہے نا کوئی بھی جسے کہتے ہیں ڈیٹا, جیسے سپوز کر لیں آپ کسی دوست کے کمپیوٹر پہ اپنا پرسنل ڈیٹا کیوں رکھوائیں گے؟ نہیں رکھوائیں گے نا. تو پاکستان کا اپنا بلاک چین ہونا چاہیے. وہ آپ اس کو پاک بلاک کہہ دیں, ٹھیک ہے. وہ تمام جتنے بھی اس کی چیزیں ہیں نا, یا لائک اس کے ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ ان کے درمیان کنیکٹڈ کر رہا ہوگا چیزوں. نوڈز ہی پڑی ہونی ہے نا بیسکلی, نوڈز ہے, دیٹ از سیٹ آف نوڈز. اچھا اب آتے ہیں دوسری بات پہ کہ جی جو کوڈر ہے نا, ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں سالڈیٹی پہ. جو ایتھیریم کی بات کر رہا ہوں میں, ایتھیریم کی کوڈنگ ہوتی ہے سالڈیٹی پہ, دیٹ از نیئر ٹو جاوا اسکرپٹ. تو جو لوگ جاوا اسکرپٹ سیکھ لیتے ہیں ان کے لیے سالڈیٹی مسئلہ نہیں کرتی, ٹھیک ہے. ایک اسی طرح ہے جو پائتھون بیسڈ ہے, وہ جو پائتھون سیکھ لیتے ہیں وہ ان کو جو لاراول ان کے لیے ٹرپل ایل ہے. تو وہ کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے انہی لینگویج میں سے چیزیں نکالی ہوئی ہیں, انہی کے اوپر بنایا ہوا. اب جیسے پاکستان اگر اپنا بلاک چین بناتا ہے تو وہ اپنی لینگویج نکال لے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ سالڈیٹی بیس ہو, وہ کوئی بھی بیس ہو سکتی, کیونکہ بلاک چین از اے بیک اینڈ ٹیکنالوجی. اگر پاکستان نے اپنا بلاک چین بنانا ہے نا تو اس کے فنڈامنٹلز کیا ہوں گے؟ اچھا فنڈامنٹلز دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو سب کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کون کون سا ڈیٹا کامن ہے یہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. ایک منٹ, یہ تو آپ اس بلاک چین کی بات کر رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ ادارے سارے یوز کریں گے. واٹ اباؤٹ پرائیویٹ اینٹیز کی ان کے لیے الگ بلاک چین ہوگا یا وہ بھی اسی بلاک چین پر ہوں گے؟ اس کا میں مثال دے دیتا ہوں. والمارٹ نے اپنا بلاک چین بنایا, اوکے ٹھیک ہے, یو نو والمارٹ رائٹ. والمارٹ نے اپنا بلاک چین بنایا. اب انہوں نے کیا کیا جی, انہوں نے اپنے تمام وینڈرز کو کہا, جتنے بھی ان کے پرووائڈرس تھے نا, کم اینڈ جوائن اس آن دس بلاک چین. اب وہ ہائپر لیجر پہ بنا ہوا ہے, دیٹ از اے پرائیویٹ پروجیکٹ. کسی تیسرے بندے کی اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے, اندر ہی اندر سارا کچھ ہو رہا ہے. نوڈز ان کے وینڈر کے پاس پڑی ہوئی ہیں یا ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں, دیٹس اٹ. اچھا مینگوز کی نا ایک جو غلط کیا کہتے ہیں خراب جو ان کے پاس ایک شپمنٹ آتی ہے, جس کو اس کو یعنی اس کے پاس یعنی کہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے کس نے یہ بھیجی ہے, ان کو 7 days لگتے تھے پہلے, 7 to 8 10 days, ٹھیک ہے. اب خود سوچیں کہ وہ کام بلاک چین کے تھرو انہوں نے 2.2 seconds میں کر لیا, ٹھیک ہے. تو اگر سپوز کریں ہمارا جو
کوئی بھی کمپنی, میڈیکل کوئی کمپنی کا نام لے لیں, فارماسیوٹیکلز ہے, وہ اپنی پرائیویٹ بنائے گی, لیکن اٹ ڈپینڈس کہ وہ ہیلتھ والوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگی. ہیلتھ والے پاکستان بلاک چین کے ساتھ کنیکٹڈ. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے ڈیزائن کرنا نا اس کو, کیونکہ اگر ابھی ڈیزائن کرنا شروع کریں گے نا, اٹ ول ٹیک 5 years. میں نے اس دن حساب لگا رہا تھا بیٹھ کے. 5 years in why 5 years? Why 5 years? Because you need to collect a lot of data from all the stakeholders that will be on the blockchain. گورنمنٹ ہو, خواہ پرائیویٹ ہو, خواہ NGOs ہو, نان پروفٹس ہو. یعنی دیکھیں نا, ایک فارماسیوٹیکل کمپنی تب تک بلاک چین پہ نہیں آ سکتی جب تک وہ کسی اتھارٹی کے انڈر نہ آ جائے. ٹھیک ہے. ایک انسٹیٹیوٹ جو یونیورسٹی ہے وہ بلاک چین کے انڈر نہیں آ سکتی جب تک HEC کے انڈر نہ آ جائے. ٹرو. ٹھیک ہے. اور HEC تب تک نہیں آ سکتی جب تک گورنمنٹ آف پاکستان اس کو. تو ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. پھر وہ بلاک چین, اب جو بڑی بلاک چین بنی جس میں ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں آپس میں, ان سب کی اپنی پرائیویٹ بلاک چین چل رہی ہے, لیکن وہ کسی ایک نوڈ سے کنیکٹڈ ہے پبلک بلاک چین سے, جو ان کے لیے پبلک ہے. اب خود سوچ کے دیکھیں, میں جو ہوں میں پبلک ہوں, رائٹ. میں نے کیا کیا جی, مجھے ایک ایپ دی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے, اور میں اس کے اوپر جاتا ہوں, میں آپ کا نام لکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں سرچ یا ویریفائی. وہ مجھے بتا دیتا ہے جی اس بندہ ویریفائڈ ہے. جی سپوز کریں ہم نے کوئی بزنس کرنا یا کریکٹر سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ فوراً آ جاتا ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے نا بالکل کلیئر ہے, یہ یہاں پہ جا سکتا ہے, یہ اس یہ بندے کی نیشنلٹی جس طرح ہم بات کر رہے تھے, یہ بندہ ہے جی, دیٹس اٹ. تو میرا آپ کے, تو مجھے اعتبار کرنا ہے سسٹم کے اوپر, ابھی میں اعتبار کر رہا ہوں بندے کے اوپر. یس. ٹھیک ہے. تو تھرڈ پارٹی بیچ میں سے نکل گیا. ٹھیک ہے نا. تو دس از بیسکلی دا ریئل بلاک چین, ریئل AI, ریئل IoT. ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا بنایا. یس ٹرو دیٹ از. یہ جو میں آپ سے بڑے سلی قسم کے کوشچنس کر رہا ہوں, بڑے عجیب قسم کے ہیں, بیکاز میں خود اس چیز کو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ انڈر لائنگ ہو کیا رہا ہے, اور ایکچولی میں اس کی پریکٹیکلٹی کے. امیجن آپ بیمار ہو, آپ کو کوئی بیماری ہے, آپ اپنا علاج کسی پرٹیکولر ہاسپٹل سے کراتے ہو, اور وہ ہاسپٹل جو ہے پرائیویٹلی بلاک چین پر ہے. امیجن آپ کسی دوسرے شہر میں ہو جہاں پر ایک دوسرا ہاسپٹل ہے, آپ کو کوئی ایمرجنسی آتی ہے, آپ اس ہاسپٹل کو اپروچ کرتے ہو, اور وہ ہاسپٹل بلاک چین پرائیویٹ تو ان کا اپنا بنا ہوا ہے, لیکن اس کا ایک پبلک نوڈ بھی ہے جو کہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, اور آپ اس ہاسپٹل اپروچ کرتے ہو, آپ کو ان کو تو نہیں پتا, آپ تو اس ہاسپٹل میں پہلی مرتبہ گئے ہو. تو ہاؤ ایزی اٹ وڈ بی رادر دین ڈوئنگ اے ٹن آف ٹیسٹنگ اگین, اور ساری انکوائریز ہو, وہ سارا ڈیٹا آپ کے اس پرائیویٹ جو دوسرا ہاسپٹل ہے اس کے شیئر ہو جائے ود پراپر ویریفیکیشن, جو بھی پروٹوکولز بیک اینڈ پر. بیسکلی نا اس میں کیا ہوگا کہ سپوز کریں ان کے پاس ایک ایپ ہے اس بندے کے پاس, یا ایک گورنمنٹ نے جو میڈیکل ایسوسیشن ہے جو واٹ ایور, انہوں نے ایک ایپ دی ہوئی ہے تمام ہاسپٹلس کو. آپ جاتے ہیں, آپ اپنا ID کارڈ, وہ ڈیجیٹل آئیڈینٹی ان کو شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اپنا والیٹ دکھاتے ہیں ڈیجیٹل آئیڈینٹی کا, اور اس کو وہ کیا کرتے ہیں, اس کو اسکین کرتے ہیں, آپ کا پورا ریکارڈ سامنے آ جاتا ہے. اسی لیے میں نے وہ ڈیٹا شیئرنگ والی جو بات کی تھی نا, دیٹ ول بی ویری ایزی. اسی لیے آپ کو جو 5 سال بتا رہا ہوں نا, and you are talking about 5 years for designing or the programming designing. ابھی میں صرف ڈیزائننگ کی بات, آرکیٹیکچرل سائڈ کی بات ہو رہی ہے, اس کے آرکیٹیکٹ, اس کے انفراسٹرکچر, مطلب کہ ابھی پیپر پہ ہے, ابھی ریکوائرمنٹس انجینئرنگ ہو رہی ہے. وہ 5 سال لگیں گے اگر یہ لوگ ابھی شروع کریں تو. ٹھیک ہے. پروگرامنگ از ایزی. When you design it, then it will deploy in maximum 1 to 2 years. What will be the costing? I'm just curious. To be honest, right now it's quite expensive. But ابھی کوئی بھی ایسی چیز اویلیبل نہیں ہے پوری مارکیٹ میں جو جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ this server is for blockchain. ابھی لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. ابھی تک ایسی مارکیٹ میں کوئی چیز اویلیبل نہیں. کسی کنٹری نے اس پر کسی لیول میں کام کیا ہے؟ مطلب ابھی سارا ریسرچ چل رہا ہے. KPMG بہت اچھی ریسرچ کر رہی ہے, ڈیلائٹ بہت اچھی ریسرچ کر رہی ہے. ان کے ڈیلی بیسس پہ لنکڈ ان پہ پیپرز آ رہے ہوتے ہیں. میں سب دوستوں کو, سب جو جتنے بھی ہوتے ہیں, تو اکاؤنٹنسی فرمز ہیں نا جو بگ 4 کے نام سے, KPMG, ڈیلائٹ اور PwC وغیرہ, یہ اپنے پرائیویٹلی بنا رہے ہیں بلاک چین. نہیں, یہ پرائیویٹلی بلاک چین, یہ ریسرچ کر رہے ہیں ابھی. یہ کیس اسٹڈیز سامنے لے کے آ رہے ہیں لوگوں کی, اور کنسلٹنسی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے اس ٹائم جو ڈیجیٹل جس کو کہا جاتا ہے نا, دا موسٹ ڈیجیٹل کنٹری, دیٹ از ایسٹونیا. یس, ٹھیک ہے. دا موسٹ ڈیجیٹل کنٹری ان دا ورلڈ, نمبر 1. نمبر 2 ہے ایسا سویڈن ہے شاید. یہ دا نمبر 1 ڈیجیٹل کنٹری
اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ یہ بلاک چین پہ ان کا پورا ڈیٹا بلاک چین، سارا ڈیٹا بلاک چین پر ہے، ان کا پورا ڈیٹا بلاک چین پہ. جو ان کے جو ملک کے اندر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، جو پبلک آفیسز، جو پبلک انسٹیٹیوٹس ہیں، آپ جو ڈیجیٹل آئیڈینٹی جو پاکستان میں بیٹھ کے ان کی لیتے ہیں نا، آپ وہ ہے نا، یس ان کی بالکل ڈیجیٹل آئیڈینٹی آپ لے لیتے ہیں. یعنی ان کی اپنی میرا خیال 50 لاکھ کی آبادی ہے، جو ان کی دوسری ہے وہ 2.5 کروڑ کی آبادی ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی کوئی فیس بھی انہوں نے تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے، بہت نامنل ہے، میرا خیال $250 ہے. اب خود سوچیں کہ وہ سارا کچھ بھی بلاک چین پہ اویلیبل. وہ آپ سے ٹیکس کلیکشن، جب دیکھیں یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے بائی دا وے، کہ وہ آپ کا ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. آپ ان کے گھر وہاں پہ کرائے پہ چیزیں لے لیں، سارا کچھ لے لیں، آپ کو ٹیکس بائی اینڈ آف دا ڈے پے کرنا ہے. امیجن FBR کے لیے کتنی آسانی ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. اب تو میرے خیال میں نارملی جو لوگ، اچھا اول تو فائلرز بہت کم ہے پاکستان میں، اور جو بھی ہیں تو وہ والنٹیئرلی اپنا سارا ریٹرن فائل کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے آڈٹ میں آ جائیں یا ان کو شک ہونے لگ جائے تب شاید آپ کا آڈٹ ہو. ادر دین دیٹ وہ تو آپ ہی پر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی دیکھیں FBR کے لیے کیا آسانی ہو گئی. ایک کمپنی نے سیلری دی ایک بندے کو، ابھی کیا ہے کمپنی کہتی ہے میں خود ٹیکس کاٹ لیتی ہوں. بھائی وہ کون ہوتی ہے میرا ٹیکس کاٹنے والی؟ کامن سینس ہے. وہ کیوں کاٹ رہی ہے میرا ٹیکس؟ وہ مجھے یقین نہیں ہے، مجھے ان پہ یقین ہی نہیں کہ وہ میرا ٹیکس کاٹ رہے ہیں کہ نہیں کاٹ رہے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ جی ٹیکس ٹھیک ہے انہوں نے مجھے کاٹ لیا. اب میری یہاں پہ جب سیلری آتی ہے تو سیلری آتے ساتھ ہی اب مجھے ہر چیز پہ ٹیکس پے کرنا ہے. میں جتنی چیزیں پرچیز کر رہا ہوں مجھے ہر چیز پہ ٹیکس پے کرنا ہے. کیوں؟ دس از ناٹ دا رول. اور مزے کی بات یہ، کل رات کو ہم پزا کھا رہے تھے، چیزیس ایک پزا وہ ہے یہاں پر اسلام آباد میں، ہم گئے، انہوں نے انوائس دی، FBR انوائس تھی، صحیح ہے. وہ FBR کی جو ایپ ہے آسان ٹیکس میرے خیال میں، ہم نے اس پر، انہوں نے ہم سے 15% ٹیکس کاٹا. جب میں نے اس کو اسکین کیا QR کوڈ کو تو وہ تھا ہی نہیں. دیٹ انوائس ڈزنٹ ایگزسٹ. میں نے کہا شاید کوئی ایرر ہو. میرے پاس اور انوائسز تھیں جو کہ پراپرلی کٹ ہو کر حکومت پاکستان کو ریمٹ ہو رہی تھی، وہ صحیح تھی، ویریفائبل تھی. لیکن اگین وہی والی بات ہے، اگر یہ بلاک چین پر ہوتے تو ہاؤ دے کین فیک اٹ. یس، یہی میں لوگوں کو سب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ بلاک چین کو پراپرلی دیکھیں نا تو اگلے 5 سال میں وہ کچھ ہونے والا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ابھی. یعنی آپ ڈیجیٹل آئیڈینٹی ان چیزوں سے نا، یہ ہمارے وہ جو جیسے دنیا چاند پہ گھر خرید رہی ہے، مجھے نہیں پتا اس کا کیا کرے گی. ٹھیک ہے، میں خیر اور بہت ساری باتیں ایسی کر لیتا ہوتا ہوں کیونکہ وہ میرا ریسرچ کا آپ کو میں نے بتا رہا تھا بہت زیادہ، تو مجھے وہ بہت ساری باتیں میں کتابیں وغیرہ پڑھتا رہتا ہوں، تو وہ اس لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے باہر نکل کے کوئی پروڈکٹیو چیز سوچنی چاہیے ہم لوگوں کو. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس کو کیسے، وہ ایک بندہ آ رہا ہے وہ اپنی کرنسی لے کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ اس کو ویلڈ کر دو، یا جی ایک بندہ آ رہا ہے تو وہ کوئی اپنا ہی عجیب و غریب قسم کی کرنسی لے کے آ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے باہر نکلیں. آپ ریئل لائف بلاک چین کی بات کریں، پھر پتہ لگتا ہے کہ اچھا جی یہ جو چیز ہے نا یہ کیا کرے گی دنیا میں. اس لیے میں وہ سب سے پہلے وہ ٹرائنگل سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو، کیونکہ لوگ جیسے کہتے ہیں انٹر ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں. لیکن اگر ہر کنٹری کا اگر اپنا بلاک چین ہوگا پھر تو ان کی اپنی ڈیجیٹل کرنسی بھی ہوگی. جس طرح ایتھیریم، تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں، نہیں ایتھیریم اور جو دوسری ہے نا وہ ڈیجیٹل کرنسیز نہیں ہیں، دیٹ از ڈیجیٹل کوائن. ٹھیک ہے، ہاؤ ڈفرنٹ کرپٹو کوائنز یا ڈیجیٹل کوائنز از فرام ڈیجیٹل کرنسی. ڈیجیٹل کرنسی دیکھیں، جب آپ گوگل پہ لکھتے ہیں نا کرنسی، اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں. کرنسی کی بیک پہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، جیسے چائنا نے اپنا ڈیجیٹل یوان بنایا، دیٹ از بیسڈ آن CBDCs، دیٹ از سینٹرل بینک آف ڈیجیٹل کرنسیز. سینٹرل بینک آف ڈیجیٹل کرنسی پوری دنیا میں ایک ہوگا. ایوری کنٹری گوئنگ ٹو بی کنیکٹڈ ود دیٹ CBDC. ٹھیک ہے جی. اب اس کا فائدہ سوچتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں. ابھی دیکھیں ایک عام آدمی کو کیا نقصان ہوتا ہے. آپ نے یہاں سے US جانا ہے یا آپ نے دبئی جانا، چلیں مثال دیتے ہیں. تو اب آپ نے US جانا ہے، ابھی کتنے کا ہے ڈالر؟ آئی تھنک 215-16 کا تقریباً ہو گیا. 2,15,000 روپے ہیں اس کے پاس. تو وہ جائے گا، اس کو 900 کے قریب ڈالر ملیں گے. پورا 1000 ملنا چاہیے نا، اس کو 900 کے قریب ڈالرز ملیں گے جو جا کے وہ اسپینڈ کرے گا، واپس آئے گا، پھر نقصان اٹھائے گا بیچتے ہوئے. تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیں، آپ کے اس میں 2,15,000 پڑے ہوئے، اینڈ یو جسٹ گو ٹو دا والیٹ، یو جسٹ کلک آن، یعنی ابھی روپیز آ رہے ہیں، یو جسٹ کلک آن ڈالرس، دیٹ از ڈائریکٹلی کنورٹڈ انٹو دا ڈالرس. اب $1,000 ہے آپ کے پاس اور آپ جا کے تو اس کو دیٹ از ریڈی ٹو اسپینڈ. بٹ جو آپ کو یہ سروس پرووائڈ کر رہا ہے اس کی تو کچھ پروسیسنگ فی تو ہوگی. دیکھیں نا، میں وہی بات کر رہا ہوں، دیٹ از وہ پالیسیز ہیں. ہم ابھی بیسکس پہ ہی بات نہیں کر پا رہے.
ہم ابھی بیسکس کو ہی ڈینائی کرتے جا رہے ہیں بہت زیادہ. جب بیسکس پہ بات کر لیں گے اس کے بعد خود بخود جو ہے نا کہہ لیجیے کہ پالیسیز بننی شروع ہو جائیں گی. پالیسی از بیسکلی سیکنڈ ٹرم. اسی لیے وہ جو 5 سال کا میں نے ٹائم کہا نا آپ کو, اس میں یہ سارا کچھ شامل ہے کہ آپ پہلے اس کو ڈیزائن کریں گے, سب کو آن بورڈ کریں گے, ان کی پالیسیز اٹھائیں گے, ان کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, دیکھیں گے کہ یہ کہاں کہاں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہے, کون کون سا ڈیٹا شیئر ہونا چاہیے, کون کون سا نہیں ہونا چاہیے کسی سے. پھر آپ جب, کیونکہ امپلیمنٹیشن سب سے آسان کام ہے, اسی لیے میں نے کہا امپلیمنٹیشن میکسیمم 1.5 سے 2 سال لگیں گے, امپلیمنٹ ہو جائیں گی چیز. ڈیزائننگ میں آپ کو 5 سال چاہیے اس چیز کے, جس میں آپ پالیسی میکنگ, ریگولیشنز سب کچھ کر رہے ہوں گے. بلاک چین میں ہم نے کیا مس کیا؟ کچھ بھی نہیں. تقریباً ہم نے بلاک چین تمام ڈیزائن اور اس کی پریکٹیکلٹی, یوز کیسز کہاں پہ یوز ہو سکتی ہے, میرے خیال میں آڈینس کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گا. آئی تھنک سو. میرے خیال میں ان کو مزید کنفیوز نہیں کرنا چاہیے ود اب کرپٹوز میں جمپ کر کے, بیکاز کرپٹو از لائک جسٹ بائی پروڈکٹ آف دس. ٹو بی آنیسٹ آئی ایم ناٹ انٹو کرپٹوز, الحمدللہ, نہ کبھی لی ہے نہ کوئی ارادہ. یو آر بیسیکلی ورکنگ آن دا ٹیکنالوجی سائڈ آف. Yes, I am a technologist and I am working on a blockchain technology. Not into cryptos, alhamdulillah. زبردست. دوز جو ابھی تک ہمیں یہاں تک سن رہے ہیں, سن چکے ہیں, اور ان کو میرے خیال میں جس طرح مجھے کلیئر ہو گیا کہ ہاؤ دس ہول بلاک چین تھنگ از, دا کانسیپٹ از, کس طرح ورک آؤٹ کرتے ہیں, کیا پریکٹیکلٹی ہے, کیا یوزز ہیں. اگر کوئی اس کو مزید سیکھنا چاہتا ہے بلاک چین کو اور ٹیکنالوجی والی آسپیکٹ کو, کرپٹو والی نہیں, پیسوں والی نہیں, ٹیکنالوجی والے, where they can take help from, because I see that you also have an organization, Pakistan Blockchain Institute, right? Yeah. So what are you teaching them there? Like what you will teach them if somebody wants to know more of this whole Actually everything about blockchain, not about crypto, alhamdulillah. Again, okay, we are not into crypto, not even my team. We hate crypto, by the way, and not like کہ جی تھوڑا خیر ٹھیک ہے. We are against crypto because crypto is 2% of the blockchain and we are basically focused on the 98% of the blockchain. Because آج کل تو ایسا لگ رہا ہے جو جس طرح کے ہمارے انفلوئنسر اس چیز پر بات کر رہے ہیں کہ 98% کرپٹو ہے اور صرف 2% بلاک چین ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو اتنے سارے یوز کیسز بتا دیے ہیں, رائٹ. تو آپ لوگ پاکستان بلاک چین انسٹیٹیوٹ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دین بہت سارے پیج اور ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل, ویب سائٹ از اویلیبل, یوٹیوب چینل از اویلیبل, اینڈ ایون فیس بک پیج از اویلیبل. اس کے علاوہ جو ہمارے ڈفرینٹ, کیونکہ میں خود صرف آرکیٹیکٹ یا انٹرنیشنل اس میں خود ہوتا ہوں نارملی, جو میں خود بتا رہا ہوتا ہوں, یا کوئی بہت کوئی کارپوریٹ ٹریننگ آ جائے تو میں نارملی آرکیٹیکٹ, بیسکس, سیلز مینجمنٹ, سیکورٹی اور یہ چیزیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. پروگرامنگ کے لیے میری ٹیم ہے جو ہائپر لیجر پہ یا ایتھیریم پہ اور NFT ڈیولپمنٹ پہ, اور NFT ڈیولپمنٹ وہ والی نہیں جو لوگ کرتے ہیں, پراپرلی وہ دوسری چیز سکھا رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ میٹاورس کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ, تو یہ سارا کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں. اور جو ڈفرینٹ پارٹنرز ہیں میرے, لائک نیکسٹ اسکل ہو گیا, PNY ہو گیا, وہاں پہ ہم لوگ یہ چیزیں آفر کر رہے ہیں. تو دے کین جوائن اینی وے. اور دیز کورسز آر آن لائن؟ ڈپینڈ کرتا ہے, یعنی اگر تو آپ لاہور سے باہر سے ہیں, یعنی اگر تو میرے سے لینا پھر تو میں تو آن لائن ہی ملوں گا. ٹھیک. Do you normally do one-on-one or it's kind of a group setting, class setting? Group, class, one-on-one, it depends. یعنی کہ یہ میری ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جی بندہ کس قسم کا ہے, بندہ سیکھنے والا کہ نہیں ہے, بندہ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہم اس کو اس طریقے سے مینیج کر رہے ہوتے ہیں. نارملی if I were to ask you کہ میرے جیسے بندہ جو کہ بڑا فنڈامنٹلز اس کو پتہ ہے بلاک چین کی, اور زیادہ کرپٹو والی سائڈ ہی اس کو پتہ ہے, تو آپ according to your experience and your trainings, the courses that you are offering, میں آپ کے پاس اگر آؤں گا تو in how much time I will be able to become like expert, تو خیر نہیں کہہ سکتے because you are always learning and improving, ایک اچھے لیول تک پہنچ جاؤں گا یہ کہہ. ایکچولی ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں وہ ہم آرز بیس, ہمارے پاکستان میں نا ایکچولی پرابلم یہ, لوگوں کو آرز بیس کی چیز سمجھ نہیں آتی. What's that? آرز بیس از بیسکلی لائک ہمارا ایک کورس ہوتا ہے 50 hours کا. Okay. What's the name of that course? Any course, yani you can say blockchain architect course, right, and you can say ethereum course, whatever جو بھی آپ کورس کریں, تو ہم 50 hours کم سے کم لے رہے ہوتے ہیں. 50 hours کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم سے اکٹھے 50 hours لے لیں, ٹھیک ہے. لائک کہ جی آپ کہیں ہمیں 10 گھنٹے کی 5 دن میں کلاسیں کرا کے ختم کر دیں, we can do that. وہی بات ہے, آپ ایک کریکولم دیتے ہیں, ایک کورس آؤٹ لائن ہوتا ہے, وہ آپ 10 کلاسز میں کر لیں یا 50 کلاسز میں کر لیں, اٹس اپ ٹو یور اسپیڈ. آپ نے ویکینڈ پہ کرنا ہے
ٹھیک ہے, ہم آپ کو ویکینڈ, اور یہ لائیو کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں زوم کے اوپر, ہم کر رہے ہوتے ہیں. آر دے ریکارڈیڈ؟ نو دیر آر ناٹ. اچھا, آپ کنٹینیوسلی ہر جو فریش بیچ آتا ہے تو ان کو بس وہ لائیو ہی ہو رہی ہے؟ آئی ایم کوائٹ اگینسٹ ریکارڈنگز ایکچولی. انٹرسٹنگ رائٹ. ڈونٹ یو تھنک دیٹ میک یور ورک ایزی؟ بیکاز ایک دفعہ ریکارڈ ہو گئی تو ایکچولی ٹیکنالوجی میں آپ یہ کام کر نہیں سکتے, کیونکہ میں اپنے پروفیشن کے ساتھ نا بہت زیادہ لوئل ہوں. پرابلم یہ ہے ٹیکنالوجی ڈیلی بیسس پہ چینج ہو رہی ہے, ٹرمینالوجی ڈیلی بیسس پہ چینج ہو رہی ہیں. اوکے, اگر میں آج ریکارڈ کرتا ہوں نا, ایک بچہ جو اس کو سال بعد سنے گا نا, وہ ٹرمینالوجی رہیں گی نہیں ایکچولی. تو مجھے ریکارڈنگ, ایون مجھ سے جب ہم, میری کمپنی کی پالیسی ہے دے آسک فار دا ریکارڈنگس, تو ریکارڈنگ ہم صرف اس بندے کو دیتے ہیں اور ڈیورنگ لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں کہ جی صرف اس کو ملیں گی جو کوئی بہت ہی ریزن, یعنی کوئی ریزن کی وجہ سے نہیں آیا کلاس میں. ورنہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, لوگ آپ کو پیسے پے کر دیتے ہیں اور دے تھنک کہ ہاں جی ریکارڈنگ. کیونکہ دیکھیں آپ نے کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. میں ان لوگوں کو تیار کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب پاکستان کے اوپر بلاک چین کا ایک وہ آئے گا نا, یہ فیوچر ٹیکنالوجیز کا, تو لوگ تیار بیٹھے ہوں کام لینے کے لیے, رادر دین کہ ہم اب رو رہے ہیں کہ جی اس دور میں گوگل پاکستان آیا تھا, اس کو اپرچونٹی ملی, انڈیا چلا گیا. دیٹس اٹ, دیٹس پاسٹ, ریڈی فار دا فیوچر. تو مجھے اس چیز سے بڑی, تو جو لوگ نہیں سیکھنا چاہتے ہیں نا, میں ان کو پھر کبھی وہ اول تو ہمارے جیسا بندہ 2 کلاسوں میں حساب لگا لیتا ہے اور ہم ان کو پیسے واپس کر دیتے ہیں پورے بھائی آپ لوگ نہیں سیکھنا چاہتے, تھینک یو ویری مچ, جائیں, بہت مہربانی. اینڈ نارملی ہاؤ ٹرینرز آر آن بورڈ ود یو, لائک ایکچولی دے آل, ہاؤ بگ از یور ٹیم؟ جو جیسے پرماننٹ لوگ ہیں 2000 الحمد للہ 2021 رائٹ, اور ویسے کنسلٹنٹس تو آپ کو پتا وہ تو 100+ سارے میرے ساتھ کام الحمد للہ انٹرنیشنلی بھی کرتے ہیں اور سارا سلسلہ. اور جو ٹرینرز اور جو کنسلٹنٹس ہیں وہ مختلف چیزوں, وہ کہاں سے آتے ہیں؟ اچھا چلیں, یہ بڑی مزے کا کوشچن ہے. ایکچولی انہیں کو آپ ہی ٹرین کرتے ہیں؟ یس. گڈ. سو آئی ٹرین دیم فرسٹ اینڈ دین دے بیکم مائی ٹیم. So they know my ethics, they know me, so I trust them end of the day. So basically this is the idea I am putting, because یہ بڑا difficult idea لوگوں کے سامنے ایکچولی. لوگ کہتے ہیں ایسے تو پیسے نہیں بنتے, یہ نہیں, میں ٹھیک ہے پیسے بنانا is something, لیکن اپنے کام کے ساتھ لوئل ہونا ایک بہت دوسری چیز. ایز آف رائٹ ناؤ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, جو یہ بلاک چین اور ایتھیریم اور یہ سارا سین جو ہے نا, آرکیٹیکٹ, کوڈر اور آل دا وے ٹل فرام ٹاپ ٹو ڈاؤن سیکھتے ہیں, تو وہ میرے خیال میں زیادہ تر ابھی فری لانس سروسز دے رہے ہوں گے انٹرنیشنلی. ایکچولی میں نے اس کے لیے بھی ایک نیا آئیڈیا نکالا ہے. میں نے کہا جب ہم آپ کو فائنلی پروجیکٹ پہ لے کے جائیں گے نا, ہم آپ کے ساتھ مل کے ایک NDA سائن کریں گے اینڈ وی میک اے پروڈکٹ فار پاکستان, اینڈ دین آئی سیل اٹ. انٹرسٹنگ. یہ ذرا نیا آئیڈیا. میں بھی کہہ رہا ہوں لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. جسٹ لائک جیسے FC کالج سے ہم نے کیا کیا, کچھ بچے جو ان کے فائنل ایئر پروجیکٹ سے, آئی ہیو سائنڈ دا NDA ود دیم, اور ان کے پروجیکٹس کو میں نے اٹھایا اینڈ دین آئی مارکیٹ دیم. احمد بھائی آپ سے مل کے بہت اچھا لگا, اینڈ کافی عرصے بعد کوئی بہت ڈفرینٹ اسکل پر بات ہوئی, ٹیکنالوجی پر بات ہوئی, اور یو آر ریئلی ڈوئنگ سم تھنگ ڈفرینٹ. بیکاز وہی والی بات ہے نا کہ آج کل تو لوگ اگر ٹریننگس دے رہے ہیں ای کامرس یا فری لانسنگ, یہ جس طرح ایک زمانے میں ڈاکٹر اور انجینئر کا زمانہ تھا, آج کل ای کامرس اور فری لانس کا زمانہ ہے. تو اٹس گریٹ ٹو سی لائک پیپل لائک یور سیلف who are doing some of the out of the box things, اور بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید ہی کر رہے ہوں. پاکستان میں شاید گلوبلی بھی بہت کم لوگ ہوں, بیکاز لوگوں کو جس طرح میں نے کہا نا, اس کی کرنسی والی سائڈ اور اس کی منی والی سائڈ, پیسے والی سائڈ میں زیادہ انٹرسٹ ہیں. جو انڈر لائنگ ٹیکنالوجی ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہے, بٹ دا ریئل گیم چینجر از دا ٹیکنالوجی انڈر لائنگ, رائٹ, ناٹ دا کرپٹوز. میں احمد بھائی کے جتنے بھی سوشلز ہیں اور جو ان کی ویب سائٹ ہے, جو ان کا پلیٹ فارم ہے, اور جو ان کا یوٹیوب چینل ہے, جو ان کا فیس بک چینل ہے, وہ ڈسکرپشنز میں ڈال دوں گا. اف یو آر سم بڈی ہو از انٹرسٹیڈ مور لرننگ اباؤٹ بلاک چین اور کس طرح مزید آپ اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں, بیکاز اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے نہ صرف بلاک چین کے بارے میں بات کی بلکہ اور چیزوں کے بارے میں بات کی, تو شاید آپ کو پوری انفارمیشن نہ ملی ہو, فنڈامنٹلز ہی آپ کے کلیئر ہوئے ہوں. تو اف یو آر سم بڈی ہو از انٹرسٹیڈ مور ان دیٹ ٹاپک اور اس کو اس میں مزید ڈیپ ڈاؤن کرنا ہے, تو اگین سوشل میں احمد بھائی کے جو ہیں وہ سوشلز ہیں, آپ ان کو میسج کریں, ای میل دیں. آئی ہوپ آن یور یوٹیوب چینل دیر آر سم یوزفل ویڈیوز ایز ویل.
فری آف کاسٹ آپ جائیں وہ دیکھیں, وہاں سے لرن کریں. اگر آپ کو مزید آگے جانا ہے تو کانٹیکٹ احمد بھائی ایز ویل. کانٹیکٹ فارم تو آپ کا ہوگا ویب سائٹ پر ہوپ فلی, فیس بک پیج پر آپ کا میسیج کا بٹن بھی ہوگا, تو یو کین کانٹیکٹ احمد بھائی ایز ویل. اینڈ تھینک یو احمد بھائی ونس اگین فار یور ٹائم, بڑا مزہ آیا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی اتنا ہی انجوائے کیا ہوگا جتنا میں نے کیا, بیکاز میرے لیے یہ ٹاپک برانڈ نیو تھا اور ہم تقریباً گھنٹے سے اوپر کافی چلے گئے ہیں. وہ تو آپ نیچے ٹائم اسٹیمپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کتنے کا ہو گیا ہے. اینڈ ایز یوزول اپنے دوستوں کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ شیئر کیجیے گا اف یو فائنڈ اٹ یوزفل. تھینک یو.